قرآنی صورتوں کی مختصر اردو تفسیر شہناز کیسر کے ساتھ اس رمضان صرف باب الایمان پر۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلیے آج ہم اپنے قرآن کا آخری حصہ شروع کرتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ نبا شروع کریں گے، مکی صورت ہے۔ اما یتساءلون، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ لوگ کس چیز کے بارے میں پوچھ گچھ کر رہے ہیں؟ کیا اس بڑی خبر کے بارے میں جس کے متعلق لوگ آپس میں چیم گوئیاں کر رہے ہیں یا آپس میں باتیں کر رہے ہیں؟ ہرگز نہیں، ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا۔ ہاں، ہرگز نہیں، ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا۔ کیا یہ واقعہ نہیں ہے؟ کیا ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے زمین کو فرش بنایا اور پہاڑوں کو میخوں کی طرح گاڑ دیا، اور تمہیں مردوں اور عورتوں کے جوڑوں کی شکل میں پیدا کیا، اور تمہاری نیند کو پائے سے سکون بنایا، رات کو پردہ پوشی کی اور دن کو معاش کا وقت بنایا، اور تمہارے اوپر 7 آسمان مضبوط کیے، ایک نہایت روشن گرم چراغ پیدا کیا اور بادلوں سے لگاتار بارشیں برسائیں تاکہ اس کے ذریعے سے غلہ اور سبزی اور گھنے باغات اگائیں۔ بے شک فیصلے کا دن ایک مقررہ وقت ہے، جس روز سور میں پھونک مار دی جائے گی، سور پھونک دیا جائے گا اور تم فوج در فوج نکل آؤ گے، اور آسمان کھول دیا جائے گا حتیٰ کہ دروازے ہی دروازے بن کر رہ جائے گا، پہاڑ چلا دیے جائیں گے یہاں تک کہ وہ سیراب ہو جائیں گے۔ در حقیقت جہنم ایک گھات ہے اور یہ سرکشوں کا ٹھکانہ ہے۔ یعنی جہنم جو ہے، خاص طور پہ گھات کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ وہ جگہ جو شکاری جانور کو یا شکار کو پھانسنے کے لیے بناتے ہیں تاکہ وہ بے خبری میں آئے اور اچانک اس میں آ پڑے۔ جہنم کے لیے یہ لفظ اس لیے استعمال کیا گیا ہے کہ خدا کے باغی اس سے بے خوف ہو کر دنیا میں ہی سمجھتے ہیں کہ اچھل کود کرتے پھر رہے ہیں، اور خدا کی خدائی ایک کھلی یعنی کھیل گاہ اور تفریح گاہ ہے۔ یہاں کسی پکڑ کا خطرہ نہیں، لیکن جہنم ان کے لیے ایسی چھپی ہوئی گھات ہے جس میں وہ یکایک پھنسیں گے اور بس پھر پھنس کر ہی رہ جائیں گے، جس میں وہ مدتوں پڑے رہیں گے، اور اس کے اندر کسی ٹھنڈک اور پینے کے قابل کسی چیز کا مزہ وہ نہ چکھیں گے۔ کچھ ملے گا تو بس گرم پانی اور زخموں کا دھون، ان کے کرتوتوں کا بھرپور بدلہ۔ جب زخم سڑنے لگتے ہیں تو ان کے ایک خاص قسم کا یعنی اس میں سے مواد یا پانی یا پیپ نکلنے لگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کو انہی زخموں کے اوپر سے یعنی ان کو حکم دیا جائے گا کہ اپنے لیے پانی کا انتظام اسی کو چاٹ لیں یا اسی کو پی لیں، واللہ عالم یہ کس طرح ہوگا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز سے بہت محفوظ رکھے اور ہم بھی اپنی کتاب کو سنبھالنے کی کوشش میں لگ جائیں۔ وہ کسی حساب کی توقع نہ رکھتے تھے اور ہماری آیات کو انہوں نے بالکل جھٹلا دیا تھا، اور حال یہ تھا کہ ہم نے ہر چیز گن گن کر لکھی تھی اور رکھی تھی، ہمارے پاس کتاب پوری تیار تھی کہ اب چکھو مزہ، ہم تمہارے لیے عذاب کے سوا کسی چیز میں اضافہ نہ کریں گے۔ یقیناً متقیوں کے لیے ایک کامرانی کا مقام ہے، باغ اور انگور اور ہمسن لڑکیاں، چھلکتے ہوئے جام، کوئی جھوٹی اور غلط بات نہ سنیں گے۔ جزا اور کافی انعام تو تمہارے رب کی طرف سے ہیں، اس نہایت مہربان رب کی طرف سے جو زمین و آسمانوں کا مالک ہے اور ان کے درمیان ہر چیز کا مالک ہے، جس کے سامنے کسی کو بولنے کا اختیار نہیں ہے۔ جس روز روح اور ملائکہ سب بستہ کھڑے ہوں گے، کوئی نہ بولے گا سوائے اس کے کہ جسے رحمان اجازت دے اور جو ٹھیک بات کہے۔ وہ دن برحق ہے، اب جس کا جی چاہے اپنے رب کی طرف پلٹنے کا اس راستہ اختیار کر لے۔ قیامت کے دن کوئی بات نہیں کر سکے گا سوائے اس کے کہ جب ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے تو اللہ جس کو حکم دے گا اور جس کو اللہ کی طرف سے اجازت ہوگی وہی بول سکے گا۔ ہم نے تم لوگوں کو اس عذاب سے ڈرا دیا ہے جو قریب آ لگا ہے، جس روز آدمی وہ سب کچھ دیکھ لے گا جو اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے، اور کافر پکار اٹھے گا کہ کاش میں خاک ہو جاتا۔ یعنی بار بار اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بات کا ہمیں ریمائنڈر بھیج رہے ہیں، یاد دلا رہے ہیں کہ اس کتاب میں تمہیں ہر چیز بتا دی گئی ہے۔ یعنی ویسے بھی اگر دیکھا جائے تو جس دن پیدا ہوئے یا جس دن ماں کے پیٹ میں حمل کی شکل میں ٹھہرے، اس وقت سے لے کر
دوبارہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے تک کے متعلق ہر چیز کا ذکر قرآن نے ہم سے کر دیا ہے۔ اب یہ ہم پر ہے کہ ہم اس نصیحت کو قبول کریں۔ سورہ نازعات مکی صورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسم ہے ان فرشتوں کی جو ڈوب کر کھینچتے ہیں اور آہستہ سے نکال کر لے جاتے ہیں۔ اس سے مراد وہ فرشتے جو موت کے وقت انسان کی جان کو اس کی جسم کی گہرائیوں تک اتر کر رگ سے کھینچ لیتے ہیں، اور ان فرشتوں کی جو کائنات میں تیزی سے تیرتے پھرتے ہیں، یعنی احکام الہی کی تعمیل کی شکل میں فرشتے تیزی سے دنیا میں ادھر ادھر پھیل رہے آتے جاتے رہتے ہیں۔ جو احکامات جس جگہ کے متعلق اللہ جو بھی اتاریں وہ لاتے ہیں، پھر جو بھی ان کے نتائج ہوتے ہیں وہ لے کر جاتے ہیں، اور پھر حکم بجا لانے میں سبقت کرتے ہیں۔ وہ اللہ کی طرف سے ملنے والی بات یا حکم کے بعد کچھ لمحوں کی بھی دیر نہیں کرتے، پھر احکامات الہی کے مطابق معاملات دنیا چلاتے ہیں، اس کا انتظام چلاتے ہیں۔ یہاں پہ ایک بات غور سے سمجھنے والی ہے کہ اس جملے سے اکثر لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ شاید یہ کام صرف فرشتے خود کر رہے ہوتے ہیں۔ نہیں، فرشتوں کو پہلے احکامات دیے جاتے ہیں، پھر وہ ان کے مطابق انتظامات کرتے ہیں۔ جس روز زلزلے کا جھٹکا ہلا مارے گا اور اس کے پیچھے ایک اور جھٹکا پڑے گا، کچھ دل ہوں گے جو اس روز خوف سے کانپ رہے ہوں گے، نگاہیں ان کی سہمی بھی ہوں گی۔ یہ لوگ کہتے ہیں کیا واقعی ہم پلٹا کر پھر واپس لائے جائیں گے، یا ہم جب بالکل بوسیدہ ہڈیاں بن چکے ہوں گے تو ہمیں پھر دوبارہ سے پورا انسان بنا کے کھڑا کر دیا جائے گا؟ تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ آخر انسان کو یہ کیوں نہیں عقل ہے؟ پہلی بار اس نے بنایا، دنیا میں آ گئے، تو دوبارہ اس کے لیے بنانا کیا مشکل ہے؟ ہم نے خود تو اپنے آپ کو نہیں بنایا نا۔ لیکن وہی بات ہے، جب دل و دماغ پہ مہر لگ جاتی ہے تو نہیں سمجھ میں آتا انسان۔ کہنے لگے یہ تو واپسی بڑی گھاٹے کی ہوگی، حالانکہ بس اتنا کام ہے کہ ایک زور کی ڈانٹ پڑے گی اور ایک یہ کھلے میدان میں ہوں گے۔ کیا تمہیں موسیٰ کے قصے کی خبر پہنچی ہے، جب اس کے رب نے اسے طویٰ کی مقدس وادی میں پکارا تھا؟ فرعون کے پاس جا، وہ بہت سرکش ہو گیا، اسے کہہ کہ تو کیا اس کے لیے تیار ہے کہ پاکیزگی اختیار کرے اور میں تیرے رب کی طرف سے تیری رہنمائی کروں تو اس کا خوف تیرے اندر پیدا ہو۔ پھر موسیٰ نے فرعون کے پاس جا کر اس کو بڑی نشانی دکھائی، اور جیسا پیغام اللہ نے دیا تھا وہ دے دیا، مگر اس نے جھٹلا دیا اور نہ مانا۔ پھر چال بازیاں کرنے کے لیے پلٹا اور اپنے لوگوں کو جمع کر کے کہا میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، یعنی کہ وہ اپنے آپ کو کہتا تھا نا انا رب العالمین۔ آخرکار اللہ نے اسے آخرت اور دنیا کے عذابوں میں پکڑ لیا، اور در حقیقت اس میں ایک بہت بڑی عبرت ہے ہر اس شخص کے لیے جو اللہ سے ڈرے۔ کیا تم لوگوں کی تخلیق زیادہ سخت کام ہے یا آسمان کی تخلیق؟ اللہ نے اس کو بنایا، اس کی چھت خوب اونچی اٹھائی، پھر اس کا توازن قائم کیا، اس کی رات ڈھانپ دی، جس میں سے دن نکالا، اور اس کے بعد زمین کو اس نے بچھایا، اس کے اندر سے اس کا پانی اور چارہ نکالا، پہاڑ اس میں گاڑ دیے سامان زیست کے طور پر تمہارے لیے، تمہارے مویشیوں کے لیے۔ جب وہ ہنگامہ برپا ہوگا جس روز انسان اپنا سب کیا دھرا پالے گا، ہر دیکھنے والے کے سامنے دوزخ کھول کے رکھ دی جائے گی، تو جس نے بھی سرکشی کی تھی اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی تھی اس کا ٹھکانہ دوزخ ہی ہوگا، اور جس نے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف کیا تھا اور نفس کو بری خواہشات سے باز رکھا، جنت اس کا ٹھکانہ ہوگی۔ یہ لوگ تم سے پوچھتے ہیں کہ آخر وہ گھڑی کب آئے گی، تو تمہارا کیا کام کہ تم اس کا وقت بتا سکو؟ کیا ویسے بھی یہ بات صرف اللہ کو معلوم ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اس معاملے میں اس کا کوئی علم نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ اس کا علم تو صرف اللہ پر ختم ہے، تم صرف خبردار کرنے والے ہو ہر اس شخص کو جو اس کا خوف کرے۔ اور جس روز یہ لوگ اسے دیکھ لیں گے تو انہیں یوں محسوس ہوگا کہ دنیا میں یا حالت موت میں بس یہ ایک دن کے پچھلے پہر یا اگلے پہر تک ٹھہرے ہیں، یعنی جس وقت وہ دیکھیں گے تو ان کو ایسا لگے گا جیسے دنیا میں آدھا دن ٹھہرے ہیں یا اس سے بھی کم وقت ٹھہر کر آئے ہیں۔ اس وقت کچھ ایسی ہی کیفیت ہوگی انسان کی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز کا خیال کرنے کی توفیق دے، کیونکہ اگر ہم اس پہ خیال کر کے اور اس کو دماغ میں رکھ کے اپنے لیے کچھ کام کرتے ہیں تو اپنے لیے کرتے ہیں، کسی اور کے لیے تو نہیں کر رہے۔ سورہ عبسہ
مکی صورت، بہت خوبصورت صورت۔ تر شروع ہوا اور بے رخی برتی اس بات پر کہ وہ اندھا اس کے پاس آ گیا۔ اصل میں یہ جو ترش روی اور بے رخی برتنے والی بات کہ کس نے یہ کیا، یہ دراصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور جس نابینا کا یہاں ذکر ہے وہ حضرت ابن ام مکتوم تھے، جو حضرت خدیجہ کے پھوپھیزاد بھائی تھے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کفار مکہ کو اور ان کے بڑے بڑے سرداروں کو دعوت حق کی تعلیم دینے میں مصروف تھے، اتنے میں یہ نابینا حاضر ہوئے ان سے، اور انہوں نے کچھ سوالات کرنے چاہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی اس وقت جو ایک مداخلت تھی وہ کچھ تھوڑی ناگوار گزری۔ وجہ صرف یہی تھی کہ آپ کے دل میں یہ شوق تھا کہ کسی طرح یہ کفار مکہ جو ہیں وہ اس بات کو سمجھ لیں، اور جو میں ان کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، اور وہ ظاہر ہے ایک پوری یعنی میٹنگ سی چل رہی تھی، اس میں ایک پوری توجہ کے ساتھ آپ بات کر رہے تھے، تو اچانک جب یہ حافظ ابن مکتوم پہنچے تو ذرا سا آپ کو ایک تھوڑا سا ناگوار گزرا، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فوراً پکڑا۔ تمہیں کیا خبر، شاید وہ سدھر جائے یا نصیحت پر دھیان دے، اور نصیحت کرنا اس کے لیے نافع ہو۔ یعنی اللہ کہتا ہے کہ ایسا بالکل نہ کرو، اس لیے کہ جب تمہارے پاس کوئی شخص کسی چیز، خاص طور پہ دین کے معاملے میں اگر کوئی کچھ پوچھنا چاہتا ہے یا کوئی اپنی کمی کو دور کرنا چاہتا ہے، تو اس کی اس کمی کو فوراً دور کیا جانا چاہیے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ زیادہ نصیحت پکڑ سکے، زیادہ دین کو سمجھ سکے اور زیادہ دین پر چل سکے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے، اور پھر بنسبت ان لوگوں کے خاص طور پہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بات کر رہے تھے، تو دیکھا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ کام کر رہے تھے، مشن پہ کام کر رہے تھے، لیکن ذرا نوعیت ڈیفرنٹ تھی، یعنی کہ وہ لوگ جو آپ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے وہ دین سے نابلد تھے، جبکہ حافظ ابن مکتوم مسلمان ہو چکے ہوئے تھے اور اپنے کچھ مسائل کا ذکر لے کر آئے تھے۔ تو اس لیے ایک دعوت کام کرنے والوں کے لیے یہ لازمی ہے کہ ہمیشہ مثبت رویہ رکھیں، اور مطلب یہ کہ جب کبھی ایسے حالات پیش آئیں تو صبر کے ساتھ کام لیں، اور بڑی خلوص اور محبت کے ساتھ اس دین کا پیغام ہمیں پہنچانے کا حکم ہے۔ تم مجھ سے بے رخی برتتے ہو، ہرگز نہیں، یہ تو ایک نصیحت ہے، جس کا دل چاہے قبول کرے۔ یہ ایسے صحیفوں میں درج ہے جو مکرم ہیں، بلند مرتبہ ہیں، پاکیزہ ہیں، معزز ہیں، نیک کاتبوں کے ہاتھ میں رہتے ہیں۔ یعنی یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ قرآن جو ہے ہر قسم کی آمیزش سے پاک ہے، اور اس کے فرشتوں نے تھاما ہوا ہے، اس میں خالص حق کی تعلیم دی گئی ہے، اور کسی بھی لحاظ سے اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے۔ لعنت ہو انسان پر کہ کیسا منکر حق ہے۔ یہاں پر مطلب براہ راست ان کفار کو مطلب مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ یہ کتنا منکر حق ہے، کس چیز سے اللہ نے اسے پیدا کیا، نطفے کی ایک بوند سے اللہ نے اسے پیدا کیا، اور پھر اس کی تقدیر مقرر کی، پھر اس کے لیے زندگی کی راہ آسان کی۔ یعنی انسان اپنے ہر چیز کے لیے، اپنی ایون ہم سانس لینے کے لیے بھی اللہ کے محتاج ہیں، اور پھر ہم اسی اللہ کو جھٹلاتے ہیں۔ سبحان اللہ، ہم لوگوں کی عقلوں پہ اللہ تعالیٰ رحم کرے۔ پھر اس کے لیے زندگی کی راہوں کو آسان کیا، پھر اسے موت دی، قبر میں پہنچایا ہے، اور پھر جب چاہے وہ اسے دوبارہ اٹھا کر کھڑا کر دے۔ ہرگز نہیں، اس نے وہ فرض ادا نہیں کیا جس کا اللہ نے اسے حکم دیا تھا۔ پھر ذرا انسان اپنی خوراک کو دیکھے، ہم نے خوب پانی، بارش کی شکل میں کتنا پانی ہوتا ہے، ہم نے پانی دیا، پھر ہم نے زمین کو عجیب طرح پھاڑا، پھر اس کے اندر غلے اگائے، انگور اور ترکاریاں، زیتون کی اور کھجور کے درخت لگائے، اور گھنے باغات، ہر طرح کے پھل، چارے، ہر چیز تمہارے لیے اور تمہارے جانوروں کے لیے مہیا کی۔ آخرکار جب وہ کان بہرے کر دینے والی آواز بلند ہوگی، اس روز آدمی اپنے بھائی، اپنی ماں، اپنے باپ، اپنی بیوی، اپنی اولاد سے بھی بھاگے گا، اور اس وقت ہر شخص پہ ایسا وقت آ پڑے گا کہ اسے اپنے سوا کسی کا ہوش نہ ہوگا۔ کچھ چہرے اس روز دمک رہے ہوں گے، حشاش بشاش، خوش و خرم، اور کچھ کے چہروں پر خاک اڑ رہی ہوگی اور سیاہی چھائی ہوئی ہوگی۔ یہی کافر و فاجر لوگ ہوں گے جو اللہ کا انکار کرتے رہے۔ سورہ تکویر مکی صورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب سورج لپیٹ دیا جائے گا اور جب تارے بکھیر دیے جائیں گے۔ اب یہ جو سورج ہم آج اس دنیا میں دیکھتے ہیں، جس کی روشنی کو ہم سمیٹتے ہیں، یعنی کہ وہ ختم کر دی جائے گی اور اس کو لپیٹ دیا جائے گا، یعنی اس کو بالکل
یعنی سورج جو آہستہ آہستہ پھیلتا ہے، اس کی روشنی پھیلتی ہے، اس کو ایک دم روک دیا جائے گا، لپیٹ دیا جائے گا. اور جب تارے بکھر جائیں گے اور جب پہاڑ چلا دیے جائیں گے، جب 10 مہینے کی حاملہ اونٹنیاں اپنے حالوں پر چھوڑ دی جائیں گی. اہل عرب کے لیے اونٹنی سے زیادہ تو قیمتی ویسے بھی کوئی مال اور دولت نہیں تھی، اور پھر جو بچہ جننے کے قریب ہو اس حالت میں وہ ان کی بہت زیادہ حفاظت کرتے تھے. تو بس ایسی اونٹنیاں بھی، یعنی ان کی بھی نگہداشت سے لوگ غافل ہو جائیں گے، اور ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی کہ وہ 10 مہینے کے حاملہ سے مراد یہی ہے نا کہ کچھ ہی وقت کے بعد ایک نئے اونٹ کا اضافہ ان کے غلے میں ہونے والا ہوتا ہے، لیکن اس وقت وہ اتنے پریشان ہوں گے کہ انہیں یہ سب کچھ بھی یاد نہیں رہے گا، وہ سب ایسے ہی چھوڑ دیے جائیں گے. اور جب جنگلی جانور سے میٹ کر اکٹھے کر دیے جائیں گے، سمندر بھڑکا دیے جائیں گے، جب جانیں جسموں سے جوڑ دی جائیں گی، یعنی فوراً قبریں پھٹیں گی اور انسان روحوں کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے، روحیں فوراً جسموں سے مل جائیں گی. اور زندہ گاڑی بھی لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ وہ کس قصور میں ماری گئی. تو سب سے پہلے سوال جو ہے، جب سوال جواب کا مال نامہ کھلے گا تو وہ لڑکی جو بغیر کسی وجہ کے گاڑ دی گئی تھی زمین میں، اس کا سوال پوچھا جائے گا کہ کس قصور میں ماری گئی تھی. اور جب اعمال نامے کھولے جائیں گے، آسمان کا پردہ ہٹا دیا جائے گا اور جہنم دہکائی جائے گی، اور جب جنت کے قریب لے آئی جائے گی، اس وقت ہر شخص کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ اپنی دنیا میں کیا کر کے اپنے لیے کیا لے کر آیا ہے. بس نہیں، میں قسم کھاتا ہوں پلٹنے اور چھپ جانے والے تاروں کی، رات کی کہ جب وہ رخصت ہو اور صبح کی جب اس نے سانس لیا. یہ فی الواقع ایک بزرگ پیغامبر کا قول ہے، یعنی حضرت جبرائیل کا قول ہے، جو بڑی توانائی رکھتا ہے. عرش والے کے ہاں اس کا بڑا بلند مرتبہ ہے، وہاں اس کا حکم مانا جاتا ہے. اور جیسے کہ یہ حضرت جبرائیل کا یہاں پہ ذکر اس لیے بھی آیا ہے کہ حضرت جبرائیل اللہ کی طرف سے جو یہ پیغام لاتے تھے قرآن کا یا وہی لاتے تھے، سب کام انہوں نے اپنے طور پہ پورے کر دیے. اور وہ ظاہر فرشتوں کے پر بہت اعلیٰ درجہ رکھتے ہیں، اور فرشتے کئی ہزار تعداد تو اللہ ہی جانتا ہے، لیکن بہت سے فرشتے ان کے انڈر میں کام کرتے ہیں. وہ بہت بااعتماد ہے. اور اہل مکہ، تمہارا یہ دوست یا تمہارا رفیق مجنون نہیں ہے. اس نے اس پیغمبر کو روشن افق پر دیکھا ہے، اور وہ غیب کے اس علم کو لوگوں تک پہنچانے کے معاملے میں بھی بخیل نہیں ہے. اور یہ کسی شیطان مردود کا قول نہیں ہے. پھر تم لوگ کدھر جا رہے ہو؟ یہ تو سارے جہان والوں کے لیے ایک نصیحت ہے. تم میں سے ہر اس شخص کے لیے جو راہ راست پر چلنا چاہتا ہو. تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک اللہ نہ چاہے. ظاہر ہے ہم کچھ بھی کر لیں، کچھ بھی چاہ لیں، حقیقت اللہ جانتا ہے، اور اللہ ہی ہے جو اس قرآن کی حفاظت کرنے والا ہے. سورہ انفطار مکی صورت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب آسمان پھٹ جائے گا، تارے بکھر جائیں گے، جب سمندر پھاڑ دیے جائیں گے، قبریں کھول دی جائیں گی، اس وقت ہر شخص کو اس کا اگلا پیچھا سب معلوم ہو جائے گا. اے انسان، تجھے کس چیز نے اپنے رب کریم کی طرف سے دھوکے میں ڈال دیا؟ جس نے تجھے پیدا کیا، نک سک سے درست کیا، متناسب بنایا، جس صورت میں چاہا تجھ کو جوڑ کر تیار کیا. ہرگز نہیں، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ تم لوگ جزا و سزا کو جھٹلاتے ہو، حالانکہ تم پر نگران مقرر ہیں ایسے معزز کاتب جو تمہارے ہر فعل کو جانتے ہیں، تمہاری ہر چیز کو لکھتے ہیں. ظاہر ہے اپنے فرشتے جو ہمارے ساتھ ہیں ہمیشہ، ان کے لکھے ہوئے کو ہم جھٹلا بھی کیسے سکتے ہیں؟ کیونکہ بہت سی باتیں تو ہم اپنی بے وقوفی میں بول جاتے ہیں، لیکن اصل مطلب تو ہمارا وہی کو سمجھتے ہیں اور پھر وہ لکھتے بھی ہیں. یقیناً نیک لوگ مزے میں ہوں گے، اور بے شک بدکار جہنم میں جائیں گے. جزا کے دن وہ اس میں داخل ہوں گے اور ہرگز غائب نہ ہو سکیں گے. تم کیا جانو کہ وہ جزا کا دن کیا ہے؟ ہاں، تمہیں کیا خبر کہ وہ جزا کا دن کیا ہے؟ یہ وہ دن ہے جب کسی شخص کے لیے کچھ کرنا اس کے بس میں نہ ہوگا. فیصلہ اس دن بالکل اللہ رب العالمین کے اختیار میں ہوگا. سورہ مطففین مکی صورت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تباہی ہے ڈنڈی مارنے والوں کے لیے جن کا حال یہ ہے کہ جب لوگوں سے لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں، اور جب ان کو ناپ کر یا تول کر دیتے ہیں تو انہیں گھاٹے میں دیتے ہیں. یعنی ان تمام لوگوں کے لیے تباہی بتا دی گئی جو دنیا کے حساب کتاب میں اور میزان میں گڑبڑ کرتے ہیں. یعنی لوگوں سے جب کوئی چیز اگر خریدتے ہیں لوگ تو ان سے تو پیسہ تو پورا لیتے ہیں، لیکن چیز ان کو مکمل طور پر پوری نہیں دیتے. کیا یہ لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ ایک دن اور ایک بڑے دن جب یہ اٹھا کر لائے جائیں گے
اور سب رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے، ہرگز نہیں۔ یقیناً بدکاروں کا نامہ اعمال قید خانے میں کے دفتر میں ہے، اور تمہیں کیا معلوم کہ وہ قید خانے کا دفتر وہ کیا ہے؟ وہ ایک کتاب ہے لکھی ہوئی، تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے جو روز جزا کو جھٹلاتے ہیں۔ یعنی وہ جو قید خانہ جو ہے یہاں پر، اس کے مراد یہ ہے کہ یہ لوگ دنیا میں تو نام جو بھی لوگ یہ کام کر غلط کام کرتے رہے، جھوٹ بولتے رہے، ہر چیز جو کچھ بھی کرتے رہے، ان کا خیال یہی ہے شاید وہ یوں ہی چھوٹ جائیں گے۔ تو اللہ کہتا ہے ایسا نہیں ہوگا، کوئی نہیں چھوڑا جائے گا، ہر ایک کی جزا اور سزا مقرر ہے۔ اور قرآن کو ہر وہ شخص جھٹلاتا ہے جو حد سے گزرنے والا بد عمل ہے، اور جیسے جب ہماری آیات سنائی جاتی ہیں تو کہتا ہے یہ تو پرانے وقتوں کی باتیں ہیں۔ ہرگز نہیں، بلکہ دراصل ان لوگوں کے دلوں پر ان کے برے اعمال کا زنگ چڑھ گیا ہے۔ ہرگز نہیں، بالیقین اس روز یہ اپنے رب کی ملاقات سے اور رب کو دیکھنے کے جلوے سے بھی محروم رکھے جائیں گے، پھر یہ جہنم میں جا پڑیں گے۔ ان سے کہا جائے گا یہی ہے وہ چیز جسے تم جھٹلایا کرتے تھے، کیونکہ جو لوگ بھی جہنم میں جانے والے ہوں گے ان کو اللہ کا دیدار نصیب نہیں ہوگا۔ ہرگز نہیں، بے شک نیک آدمیوں کا نامہ اعمال بلند پایہ لوگوں کے دفتر میں ہے۔ اور تمہیں کیا خبر، کیونکہ اگر آپ کو یاد ہو جس وقت ہماری روح اللہ کے حکم سے اللہ کے سامنے لائی جاتی ہے موت کے بعد، تو جو نیکوں کا اور نیک متقی لوگوں کا نامہ اعمال ہوتا ہے یا ان کی کتاب ہوتی ہے وہ علین پہ یعنی اعلیٰ دفتروں میں رکھی جاتی ہے، اور جو بد ہوتے ہیں ان کو سجین میں ان کی کتاب کو پھینک دیا جاتا ہے۔ سجین زمین کی 7 تہوں کے نیچے ہے، جہنم بھی وہیں پر ہے، اسی لیے کہا جاتا ہے بار بار کہ جہنم کھینچ کر لائی جائے گی۔ تو وہاں پر جو سجین ہے وہ مقام ہے جہاں پر بدکاروں کے تمام اعمال نامے رکھے جائیں گے اور وہ پھر قیامت کے دن اوپر لائے جائیں گے، اور اسی طرح جو نیک ہیں ان کے اعمال نامے وہیں علین پر ہوں گے، بلند جگہ پر۔ تمہیں کیا خبر کہ وہ بلند پایا لوگوں کا دفتر ایک لکھی ہوئی کتاب جس کی نگہداشت مقرب فرشتے کرتے ہیں۔ بے شک نیک لوگ بڑے مزے میں ہوں گے، اونچی اونچی مسندوں پر بیٹھے نظارے کر رہے ہوں گے، چہروں پر خوشحالی ہوگی، نفیس تر شراب سے ان کی تواضع کی جائے گی اور جس پر مشک کی مہر لگی ہوگی۔ جو لوگ دوسروں سے بازی لے جانا چاہتے ہیں وہ اس چیز کو حاصل کرنے میں بازی لے جانے کی کوشش کریں۔ وہ شراب جو جنت میں انسانوں کو پیش کی جائے گی، خاص طور پہ جنتیوں کو اور متقیوں کو، اس میں تسنیم کی آمیزش ہوگی۔ تسنیم جو ہے ایک جنت کے ایک بہت بڑے چشمے کا نام ہے جو بڑی ہائٹ کے اوپر یعنی بلندی پر ہے، تو اس کے پانی کی بھی آمیزش ہوگی۔ یہ ایک چشمہ ہے جس کے پانی ملا کر اور جس کی یعنی اس پانی کو مقرب لوگوں کو شراب میں ملا کر پلایا جائے گا، اور ظاہر ہے یہ ایک بہت بڑا اعزاز ہوگا کہ تسنیم کے چشمے سے ہم پانی پئیں۔ مجرم لوگ دنیا میں ایمان لانے اور ایمان لانے والوں کا مذاق اڑاتے تھے، جب ان کے پاس سے گزرتے تو انہیں آنکھ مار کر ان کی طرف اشارے کرتے اور اپنے گھر والوں کی طرف پلٹتے اور مزے لیتے ہوئے بات کرتے تھے۔ یعنی ہوتا ہے نا، ہم کہیں جیسے کسی پارٹی میں کہیں گئے اور ہم نے خوب لوگوں کو دیکھا، مذاق بھی اڑایا آپس میں بیٹھ کے، لیکن وہاں پورا نہیں ہوتا، گھر آ کے پھر ان کے متعلق باتیں کی جاتی ہیں، تو یہ وہی صورتحال ہے۔ جب انہیں دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ بہکے ہوئے لوگ ہیں، حالانکہ ان پر نگران کوئی نہیں بھیجے گئے۔ آج ایمان لانے والے کفاروں پر ہنس رہے ہوں گے، یعنی قیامت کے دن جو مومنین اور متقین ہوں گے وہ تو ظاہر اعلیٰ درجوں پر ہوں گے، تو لہٰذا وہ کفار پر ہنس رہے ہیں اور مسندوں پر بیٹھے ہوئے ان کا حال دیکھ رہے ہیں۔ مل گیا تم لوگوں کو اپنی ان حرکتوں کا ثواب جو تم کیا کرتے تھے، یعنی وہاں پر جو جنت کے لوگ ہوں گے وہ جہنم کے لوگوں کا ایک طرح سے مذاق ہی اڑایا جائے گا نا۔ اب ہم شروع کر رہے ہیں سورہ انشقاق، مکی صورت ہے، اور شقاق کا مطلب ہے پھٹ جانا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب آسمان پھٹ جائے گا اور اپنے رب کے فرمان کی تعمیل کرے گا، اس کے لیے حق یہی ہے کہ وہ اپنے رب کا حکم مانے، اور جب زمین کو پھیلا دیا جائے اور جو کچھ اس کے اندر ہے تو وہ اسے باہر پھینک کر خالی ہو جائے گی۔ زمین میں سے ہر چیز، جب زمین ظاہر پھیلا دی جائے گی تو جو چیزیں اس کے اندر ہوں گی وہ سب اوپر آ جائیں گی اور زمین خالی ہو جائے گی۔
اور اپنے رب کے حکم کی تعمیل کرے گی، اور اس کے لیے حق یہی ہے کہ وہ اس کی تعمیل کرے۔ اے انسان، تو کشاں کشاں اپنے رب کی طرف جا رہا ہے، اس سے ملنے والا ہے۔ پھر جس کا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا گیا اس سے ہلکا حساب ہوگا، اور وہ اپنے لوگوں کی طرف خوش خوش پلٹے گا۔ رہا وہ شخص جس کا نامہ اعمال اس کی پیٹھ کے پیچھے دیا جائے گا، تو وہ موت کو پکارے گا اور بھڑکتی ہوئی آگ میں جا پڑے گا۔ وہ اپنے گھر والوں میں مگن تھا، اس نے سمجھا تھا کہ اسے کبھی پلٹنا نہیں ہے۔ پلٹنا کیسے نہ تھا، اس کا رب تو اس کے کرتوت دیکھ رہا تھا۔ یعنی سب سے بڑی بات یہی ہے نا کہ ہم لوگوں کو اس چیز کا احساس نہیں رہتا کہ ہمیں اللہ کے سامنے جانا ہے، واپس جانا ہے، اور اپنی ہر حرکت کا ہمیں جواب دینا ہے کہ ہم نے کیوں کی۔ تو اس لیے ہمیں بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ بس نہیں، میں قسم کھاتا ہوں شفق کی اور رات کی، وہ جو کچھ سمیٹ لیتی ہے، اور چاند کی جب وہ ماہ کامل ہو جاتا ہے، تم کو ضرور ایک دن ایک حالت سے دوسری حالت میں گزر کر اللہ کے سامنے چلے جانا ہے۔ پھر ان لوگوں کو کیا ہو گیا کہ ایمان نہیں لاتے، اور جب قرآن ان کے سامنے پڑھا جاتا ہے تو سجدہ نہیں کرتے، بلکہ یہ منکرین تو الٹا جھٹلاتے ہیں، حالانکہ جو کچھ اپنے نامہ عمل میں جمع کر رہے ہیں اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ لہٰذا ان کو دردناک عذاب کی بشارت دے دو، البتہ جو لوگ ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیے، ان کے لیے کبھی ختم نہ ہونے والا اجر موجود ہے۔ اللہ ہمیں انہی لوگوں میں شامل کرے، آمین۔ سورہ بروج مکی صورت ہے، اور قسم ہے مضبوط قلعوں والے آسمان کی۔ آسمان کو مطلب اس کے جو عظیم الشان تارے اور اس کی جو خوبصورتی ہے، اس سے شروع کی گئی ہے یہ سورہ۔ اور اس دن کی جس کا وعدہ کیا ہے، یعنی قیامت، اور دیکھنے والے اور دیکھے جانے والی چیز، یعنی جو کچھ بھی اس دن ہوگا، وہ جب قیامت کے دن اس اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے تو دیکھیں گے، خود قیامت بھی اسی دن دیکھیں گے ہم۔ مارے گئے گڑھے والے، اس گڑھے والے جس میں خوب بھڑکتے ہوئے ایندھن کی آگ تھی، اور جبکہ وہ اس گڑھے کے کنارے پر بیٹھے ہوئے تھے، اور جو کچھ وہ ایمان لانے والوں کے ساتھ کر رہے تھے وہ اسے دیکھ رہے تھے۔ گڑھے والوں سے مراد اصل میں ایک یعنی بڑے بڑے گڑھوں میں آگ بھڑکا کر ایمان لانے والوں کو ان میں پھینکنا، اور آنکھوں سے ان کو جلنے کا تماشا دیکھنا۔ دراصل یہ کچھ ایک پچھلے زمانوں میں کوئی ایک ایسا واقعہ ہوا تھا کہ کوئی ایک بادشاہ ایسا گزرا تھا جن لوگوں نے ایمان قبول کیا تھا اور جو نیک راستے پر آئے تھے، ان کو اس نے خندق میں ڈلوا کر اور آگ لگا دی، اور بہت سے لوگ جو ہیں وہ باہر بیٹھے ہوئے صرف ان کو دیکھ رہے تھے، اور ان میں سے کچھ اہل ایمان بھی تھے لیکن تماشا دیکھنے والوں میں شامل تھے۔ اور ان اہل ایمان سے ان کی دشمنی اس کے سوا کسی وجہ سے نہ تھی کہ وہ ایمان لے آئے تھے۔ یہ یعنی ان میں جو بات یہ کہنے کی جو کوشش کی جا رہی ہے وہ یہ کہ جب بھی کسی، اور سب سے بڑی بات ایک چیز کا دماغ میں رکھنے کی ہمیں زیادہ ضرورت ہے کہ جب ہم کسی کو تکلیف میں دیکھیں تو ہمیں اس وقت یہ نہیں کہ ہم سوچیں ارے یہ تو مسلمان نہیں ہے، ہم اس کی مدد کیوں کریں۔ ایسا نہیں ہے، انسان چاہے کوئی بھی ہو، وہاں مذہب کی بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ اگر وہ تکلیف میں ہے، مدد کرنا ہمارا فرض ہے۔ اس کے مسلمان ہونے نہ ہونے کا جو بھی مسئلہ ہے وہ اللہ کے اور اس کے درمیان ہے، ہمیں اس کی کوئی فکر نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن اسی طرح ان لوگوں کے لیے قسم کھائی گئی ہے کہ وہ لوگ جو ہیں، جو گڑھے پہ بیٹھے ہوئے، کنارے پہ بیٹھے ہوئے تماشا دیکھ رہے تھے، تو وہ بھی عذاب کے مستحق ہو گئے۔ اور ان اہل ایمان سے ان کی دشمنی سوائے اس کی کوئی نہ تھی کہ وہ جو جلنے والے تھے وہ ایمان لے آئے تھے، اور جو زبردست اور اپنی ذات میں محمود ہے، اور جو آسمان اور زمین و سلطنت کا مالک ہے، وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، وہ دیکھ رہا تھا نا ہر چیز، اللہ تو وہاں موجود تھا۔ جن لوگوں نے مومن مردوں اور عورتوں پر ستم توڑا پھر سے تائب نہ ہوئے، یقیناً ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے۔ یہ خاص طور پہ اس زمانے کے بھی لوگوں کے لیے ذکر ہے، جو مکہ میں اسلام لاتے چلے گئے، اور پھر کتنی مسائل، کتنی مشکلیں، ایک تاریخ بھری پڑی ہے کہ کیسے لوگوں نے ان لوگوں کو تکلیف پہنچائی۔ دکھ کی بات تو یہ ہے کہ یہ مذہب، یہ دین جو ہمیں اتنی مشکلوں اور اتنی پریشانیوں، اتنی جدوجہدوں کے بعد ہمیں ملا، ہم نے اس کا کیا حشر کر دیا آج، جبکہ ہمارے پاس اس سے بڑھ کر کوئی متاع نہیں ہونی چاہیے۔ دنیا میں
کوئی رشتہ، ماں باپ اولاد، کوئی چیز اہم نہیں ہے جب اسلام کی بات آئے، اسلام اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی جب بات آئے تو دنیا کی ہر چیز اس کے سامنے ہیچ ہے۔ لیکن ہم لوگوں نے انہی چیزوں کو پرے ڈال دیا نا، ہمارے دماغوں سے اب ہمارے پاس اب دنیا کی زیادہ ویلیو رہ گئی ہے۔ بچے ہیں، سب سے زیادہ اولادیں ہی اتنی زیادہ محبوب ہیں کہ ان کے پیچھے لگ کے ہم ہر چیز کا بھول جاتے ہیں۔ اولاد سے محبت لازم ہے، ہوتی بھی ہے، کوئی اس محبت کو کوئی نہیں روک سکتا، لیکن اس میں اللہ اور رسول کی محبت کو پیچھے نہیں ڈالنا چاہیے ہم کو۔ جو لوگ ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیے، یقیناً ان کے لیے جنت کے باغات ہیں، اور جنہوں نے مومن مردوں اور عورتوں پر ستم توڑا اور پھر کرتے ہی رہے یہ ستم، تو ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے۔ در حقیقت تمہارے رب کی پکڑ بہت سخت ہے، وہی پہلی بار پیدا کرتا ہے، وہی دوبارہ پیدا کرے گا، بخشنے والا ہے، محبت کرنے والا ہے، عرش کا مالک ہے، بزرگ و برتر ہے، جو کچھ چاہے کر ڈالنے والا ہے۔ کیا تمہیں لشکروں کی خبر پہنچی؟ فرعون اور سمود کے لشکروں کی، یعنی وہ اتنے طاقتور تھے، مگر جب انہوں نے کفر کیا اور جھٹلانے میں لگے رہے، اللہ کے عذاب نے ان کو گھیرے میں لے لیا۔ ان کے جھٹلانے سے اس قرآن کا کچھ نہیں بگڑتا، بلکہ یہ قرآن بلند پایا ہے، اس لوح میں نقش میں محفوظ ہے، جو کہ اللہ کے پاس پوری طرح ہر طرح سے حفاظت میں۔ سب سے بڑی جو ہم لوگوں کو یہ بات دماغ سے نکال دینی چاہیے کہ ہم جو بھی نیک کام کریں، صدقہ دیں، زکوٰۃ دیں، خیرات دیں، اللہ کے راستے پر چلیں، نماز پڑھیں، جو بھی نیک کام کریں گے اس کا فائدہ محض ہمیں ہماری اپنی ذات کے لیے ہے۔ اللہ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ صرف یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کیا یہ میرے بندے مجھے یاد رکھتے ہیں۔ اور رہا قرآن تو اللہ ہی کی کتاب ہے، اور اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ وہ اس کی حفاظت کرے گا، تو اس کے لیے تو اس کا کوئی یعنی کوئی وہی نہیں ہے کہ ہم کچھ سوچیں اس سلسلے میں کہ اس میں خدا نخواستہ کوئی تبدیلی آئے گی یا کوئی اس میں کسی قسم کا کوئی مسئلہ ہو جائے گا۔ یہ اللہ بہتر جانتا ہے، اور اللہ بہت اچھی حفاظت کرنے والا ہے۔ سورہ طارق شروع ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور طارق کا مطلب ہے چمکتا ہوا ستارہ۔ قسم ہے آسمان کی اور رات کو نمودار ہونے والے کی، تم کیا جانو وہ رات کو نمودار ہونے والا کیا ہے، وہ چمکتا ہوا تارا۔ کوئی جان ایسی نہیں جس کے اوپر کوئی نگہبان نہ ہو، یا ذرا انسان یہی دیکھ لے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا۔ ایک اچھلنے والے پانی سے پیدا کیا ہے جو پیٹھ اور سینے کی ہڈیوں کے درمیان سے نکلتا ہے، یقیناً وہ خالق اسے دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے۔ جو انسان کی پیدائش کے لیے سب سے زیادہ یعنی جو ضروری چیز ہے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے مرد کے جسم میں جو خاص پورا سسٹم رکھا ہے، اور اس کے پیٹھ اور سینوں کے درمیان سے وہ پانی کی شکل میں اللہ تعالیٰ خود بخود اس سسٹم سے اس کو مخصوص جگہ پر پہنچاتے ہیں، جہاں سے کسی بھی یعنی ایک نئی جان کے بننے کا تصور شروع ہوتا ہے۔ یہ پورا سسٹم اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور عورت کے جسم کی بھی پوری ساخت، مرد کے جسم کی بھی پوری ساخت اللہ سے بڑھ کر کوئی نہیں جانتا، اور اللہ نے ہی اس کو ہر طرح سے کمپلیٹلی حفاظت میں رکھا ہے۔ یقیناً وہ خالق اسے دوبارہ پیدا کرنے پر بھی قادر ہے۔ جس روز پوشیدہ اسرار کی جانچ پڑتال ہوگی تو اس وقت انسان کے پاس نہ کوئی اپنا زور ہوگا، نہ اس کی مدد کرنے والا۔ قسم ہے بارش برسانے والے کی، آسمان کی، نباتات اگتے وقت، پھٹ جاتے وقت، جب ایک بالکل نپی تلی بات ہے، ہنسی مذاق نہیں ہے، یعنی ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے۔ بچہ بھی دنیا میں جب ہی آتا ہے جب اللہ کا حکم ہوتا ہے، ایک بیج میں سے درخت جب ہی نکلتا ہے، یا اس میں سے نئی کوپل جب ہی پھوٹتی ہے جب اللہ کا حکم ہوتا ہے، ورنہ آپ کچھ بھی کر لیجئے کچھ نہیں ہوگا۔ یہ لوگ یعنی کفار مکہ کچھ چالیں چل رہے ہیں، تو میں بھی ایک چال چل رہا ہوں، بس چھوڑ دو اے نبی ان کافروں کو، تھوڑی دیر ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو، چند ہی دنوں میں ان کو پتہ چل جائے گا۔ اچھا جی، اب آپ شروع کرتے ہیں سورہ اعلیٰ، مکی سورت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث ہے کہ اس آیت کے شروع ہونے میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنا چاہیے، اس سے اللہ کی تسبیح بیان ہوتی ہے۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ اے نبی اپنے رب برتر کے نام کی تسبیح کرو، جس نے پیدا کیا، تناسب قائم کیا، جس نے تقدیر بنائی، پھر راہ دکھائی، پھر جس نے نباتات اگائیں، اور پھر اس کو ایک سیاہ
کوڑا کرکٹ بنا دیا. یعنی انسان خود دیکھے ہر چیز ایک وقت پہ پوری طرح مکمل ہوتی ہے. درخت چھوٹا سا بیج ایک پودا بنتا ہے، پودا بننے کے بعد پورا درخت بن جاتا ہے، پھر پوری نباتات بن جاتی ہیں. پھر ایک وقت آتا ہے اور جب ان سے ہم جو اس کا فائدہ وہ حاصل کر لیتے ہیں تو واپس وہ ختم ہو جاتی ہیں اور بھوس بنا کے ختم کر دی جاتی ہیں. ہم ان کو کوڑا سمجھ کے پھینک دیتے ہیں. ہم تمہیں پڑھوا دیں گے پھر تم ہرگز نہیں بھولو گے. یعنی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ جب ابتدائی زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی کے نزول کا سلسلہ ابھی شروع ہی ہوا تھا، تو کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ جبرائیل علیہ السلام وحی سنا کر فارغ بھی نہ ہوتے تھے کہ حضور بھول جانے کے اندیشے سے ابتدائی حصے دہرانے لگتے تھے. اسی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان دلایا گیا کہ وحی کے نزول کے وقت آپ خاموشی سے سنتے رہیں، ہم آپ کو اسے پڑھوا دیں گے اور وہ ہمیشہ کے لیے آپ کو یاد ہو جائے گی. یعنی اللہ کی طرف سے یہ ایک خاص وہ دے دیا گیا تھا کہ آپ کے حافظے میں اس کو محفوظ رکھا جائے گا، اور یہ اللہ ہی کرے گا اور یہ اللہ ہی کی توفیق کی وجہ سے ممکن ہوگا. وہ ظاہر کو بھی جانتا ہے، جو کچھ پوشیدہ میں اس کو بھی جانتا ہے. ہم تمہیں آسان طریقے کی سہولت دیتے ہیں، لہذا تم نصیحت کرو اگر اس کو جس کے لیے نصیحت فائدہ مند ہو. اور جو شخص ڈرتا ہے وہ نصیحت قبول کرے گا، اور اس سے جو گریز کرے گا وہ انتہائی بدبخت ہوگا اور بڑی آگ میں جائے گا، پھر نہ اس میں مرے گا نہ جیے گا. ظاہر ہے انکار کریں گے تو جو ٹھکانہ اللہ نے بتایا ہے وہ تو پھر ہے نا اپنی جگہ. فلاح پا گیا وہ جس نے پاکیزگی اختیار کی، اپنے رب کے نام کو یاد کیا، نماز پڑھی. مگر تم لوگ دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ آخرت بہتر ہے، باقی رہنے والی ہے. یہی بات پہلے آئے ہوئے صحیفوں میں بھی کہی گئی تھی، اور ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفوں میں بھی یہی بات کہی گئی تھی. یعنی شروع دن سے یہی پیغام ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور اپنے آنے والے وقت کے لیے اپنی کتاب کو صحیح رکھو، اپنے لیے انجام اچھا بنا لو. سورہ غاشیہ مکی سورت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. غاشیہ کا مطلب ہے چھا جانے والی آفت. کیا تمہیں اس چھا جانے والی آفت یعنی قیامت کی خبر پہنچی ہے کہ کچھ چہرے اس دن خوفزدہ ہوں گے، سخت محنت و مشقت کرتے ہوں گے، تھکے جاتے ہوں گے، شدید آگ میں جھلس رہے ہوں گے. کھولتے پانی کا چشمہ ان کے لیے کھول دیا جائے گا، اور خاردار سوکھی گھاس کے سوا ان کے لیے کچھ کھانے کو نہ ہوگا، نہ ان کو موٹا کرے گا، نہ بھوک مٹائے گا. یعنی نہ وہ کھا پائیں گے، اور ایسا بھی نہیں ہوگا کہ کھائے بغیر رہ سکیں، کیونکہ بھوک بھی ہوگی، لیکن بھوک بھی ان کی گھاس پھوس کھانے کی عادت دنیا میں نہیں ہے تو وہاں کیسے کھائیں گے. کچھ چہرے اس روز رونق ہوں گے، اپنے کام پر بہت خوش ہوں گے، عالی مقام جنتوں میں ہوں گے. کوئی بےہودہ بات وہاں نہ سنیں گے، اس میں چشمے رواں ہوں گے، اونچی اونچی مسندیں ہوں گی، ساغر رکھے ہوں گے، گاؤ تو کیونکہ قطاریں ہوں گے، اور نفیس فرش بچھے ہوئے ہوں گے. یہ لوگ نہیں مانتے تو کیا یہ اونٹوں کو نہیں دیکھتے کہ کیسے بنائے گئے. اونٹ کو دیکھیے نا، کس قدر دیکھنے میں بے ہنگم لگتا ہے، لیکن اس میں بھی ایک تناسب ہے. حالانکہ ٹانگیں اتنی بڑی، جسم اتنا بڑا، پھر گردن کس طرح نکالی، یعنی بالکل ایک انوکھا سٹائل ہے اس کا، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں پورے متناسب اس کے اعضاء ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے یہ لوگ اونٹوں کو کیوں نہیں دیکھتے، آسمان کو کیوں نہیں دیکھتے کہ کیسے اٹھایا گیا، پہاڑوں کو نہیں دیکھتے کہ کیسے جمائے گئے، زمین کو نہیں دیکھتے کہ کیسے بچھائی گئی. اچھا تو اے نبی نصیحت کیے جاؤ، تو بس تم تو نصیحت ہی کرنے والے ہو، ان پر جبر نہیں کر سکتے تم، اور تم کرو گے بھی نہیں. البتہ جو شخص منہ موڑے گا اور انکار کرے گا تو اللہ اس کو بہت بھاری سزا دے گا. ان لوگوں کا پلٹنا ہماری طرف سے ہے اور ہماری ہی طرف ہے، تو پھر ان کا عذاب لینا بھی ہمارے ہی ذمہ ہے. ظاہر ہے جب اللہ نے یہ کہہ دیا کہ جب میرے پاس تم آؤ گے، اور اللہ ہی پلٹائے گا نا ان کو قیامت دے کے، تو پھر حساب کتاب بھی وہی لے لے گا. سورہ فجر مکی سورت ہے. قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی. یہ 10 راتیں خاص طور پہ کہی جاتی ہیں ذوالحجہ کی 10 راتیں، اور جفت اور طاق کی، اور رات کی کہ جب وہ رخصت ہو رہی ہو. کیا اس میں کسی صاحب عقل کے لیے کوئی قسم ہے؟ یعنی کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کفار کے درمیان اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایک قیامت کے سلسلے میں یا جزا سزا کے بارے میں ایک بحث ہو رہی تھی، جس میں حضور اس کو ثابت کر رہے تھے، کفار انکار کر رہے تھے. تو اس پر
4 چیزوں کی قسم کھا کر کہا گیا کہ اس حق بات پر شہادت کے لیے اس کے بعد اور کس چیز کی ضرورت رہ جاتی ہے؟ ایک تو فجر کی، 10 راتوں کی، جفت اور طاق کی، اور پھر رات کی سیاہی جب وہ رخصت ہو رہی ہے۔ تو یہ وہ چیزیں نا، رات کی سیاہی اللہ کے حکم سے ہی ہوگی، فجر اللہ کے حکم سے آئے گی، 10 راتیں جو حج کی ہیں وہ بھی اللہ ہی کے حکم سے ہیں، اس لیے کہ چاند کی جو تاریخیں اللہ کی طرف سے مقرر کی گئی ہیں وہ انہی کی وجہ سے ہیں۔ تو یعنی جفت اور طاق، کہیں 1 کہیں 3، ہر طرح آپ اگر دیکھیں تو یہ اللہ کی طرف سے یہ ساری چیزیں پیدا کی گئی ہیں، اور اللہ ہی ان کا نگہبان بھی ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے کیا برتاؤ کیا ان اونچے ستونوں والے عاد و ارم کے ساتھ، جن کے مانند دنیا میں کوئی قوم نہیں پیدا کی گئی تھی؟ یعنی وہ اتنے طاقتور، لمبے چوڑے اور ایسے یعنی زبردست لوگ تھے، جو کہ ان کا ہمیشہ سے قرآن میں ذکر آتا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں اپنے لحاظ سے بڑی منفرد قوم تھے۔ اور پھر سمود کے ساتھ، جنہوں نے وادی میں چٹانیں تراشی تھی، اور میخوں والے فرعون کے ساتھ، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے دنیا کے ملکوں میں بڑی سرکشی کی تھی اور ان میں بہت فساد پھیلایا تھا۔ آخرکار تمہارے رب نے ان پر عذاب کا کوڑا برسا دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب گھات لگائے ہوئے ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس سے اگر کوئی چیز سمجھ لیں، کوئی عذاب نہیں آتا یا کوئی مشکل نہیں آتی، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم یہ سوچ لیں کہ جی ہم تو بالکل مطلب فائدے میں ہیں اور نہیں، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ تو یہ سب ہماری سوچ ہے۔ اللہ تعالیٰ خاموشی سے ہر چیز دیکھتا ہے، اور جب اس کا جو مقررہ وقت آ پہنچتا ہے عذاب بھیجنے کا، اس وقت پھر وہ کسی کی بھی کوئی یعنی نہ رحم کی گنجائش ہوتی ہے اور نہ ہی کسی پر کوئی اس تکلیف کو ٹالنے کی گنجائش ہوتی ہے، بس وہ آنا ہوتا ہے اور پھر آ جاتا ہے۔ مگر انسان کا یہ حال ہے کہ جب اس کا رب اس کو آزمائش میں ڈالتا ہے، عزت اور نعمت دیتا ہے، تو کہتا ہے میرے رب نے تو مجھے عزت دار بنایا ہے، اور جب اس کو آزمائش میں ڈالتا ہے، رزق اس پر تنگ کرتا ہے، تو کہتا ہے میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا۔ تو دونوں ہی چیزیں، سارے یہ اتار چڑھاؤ اللہ ہی کی طرف سے ہیں۔ تو اس پہ ہم اللہ کو مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتے۔ اصل میں اللہ نے یہ کہا ہے کہ خیر تو تمہیں میری طرف سے ہی ملے گی، لیکن اس میں بھی تمہارے اچھے اعمال کی صورت میں ہی ہوگی۔ لیکن شر جو ہے، شر کے بعد تمہارے اوپر اگر کوئی عذاب آتا ہے تو وہ تمہارے اپنے کیے ہوئے گناہ ہیں، میرا اس میں کوئی نہیں ہوتا۔ اللہ کی طرف سے، اللہ ظالم نہیں ہے، اللہ کسی کو تکلیف میں نہیں ڈالتا۔ ہاں، یہ جو غلط کام کیے جاتے ہیں اس پہ ان کی ڈوری کو ذرا سے کھینچ کے ان کو احساس دلایا جاتا ہے کہ تم یہ غلط کر رہے ہو، سنبھل جاؤ، وہ وقت آنے والا ہے جب تمہاری پوچھ ہوگی۔ تو ایسے وقت پہ بجائے اس کے کہ ہم اپنے آپ کو چیک کریں کہ ہم نے کہاں غلطی کی، ہم اگر واویلا مچانے بیٹھیں گے تو ہمارا اپنا ہی قصور ہے، کسی اور کا تھوڑی ہے۔ ہرگز نہیں، بلکہ تم یتیم سے عزت کا سلوک نہیں کرتے، مسکین کو کھانا کھلانے پر ایک دوسرے کو نہیں اکساتے، اور میراث کا سارا مال سمیٹ کر کھا جاتے ہو، اور مال کی محبت میں بری طرح گرفتار ہو۔ ہرگز نہیں، جب زمین پے در پے کوٹ کر ریگزار بنا دی جائے گی، یعنی بالکل ایسے ایک جیسی وہ ہو جائے گی زمین، ایک سموتھ، اور تمہارا رب جلوہ فرما ہوگا اس حال میں کہ فرشتے صف در صف کھڑے ہوں گے، اور جہنم اس روز سامنے لائی جائے گی۔ اس دن انسان کو سمجھ میں آ جائے گا کہ لیکن ظاہر ہے اس وقت سمجھنے سے کیا فائدہ؟ وہ کہے گا کہ کاش میں نے اپنی زندگی میں کچھ پیشگی سامان کر لیا ہوتا تو اس دن میں عذاب میں نہ پڑتا۔ پھر اس دن اللہ جو عذاب دے گا ویسا عذاب کوئی دینے والا بھی نہیں ہے، اور اللہ جیسا چاہے گا ویسا ہی کرے گا، جیسا باندھے گا وہ اس سے بڑھ کر باندھنے والا کوئی نہیں ہے۔ دوسری طرف ارشاد ہوگا کہ اے نفس مطمئن چل۔ نفس مطمئن سے مراد وہ انسان ہے جس نے کسی شک و شبے کے بغیر پورے اطمینان اور ٹھنڈے دل کے ساتھ اللہ وحدہ لا شریک کو اپنا رب اور انبیاء کے لائے ہوئے دین کو اپنا دین مانا اور بالکل دین حق قرار دیا۔ تو اس کے لیے کہا جائے گا کہ اے نفس مطمئن چل اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ تو اپنے انجام نیک سے خوش اور اپنے رب کے نزدیک پسندیدہ ہے، شامل ہو جا میرے نیک بندوں میں اور داخل ہو جا میری جنت میں۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ ہمارا بھی اللہ تعالیٰ انہی لوگوں میں معاملہ کر دے جو نفس مطمئنہ کہلاتے ہیں، تاکہ ہم بھی اللہ کے سامنے سرخرو ہو سکیں۔ آمین۔ سورہ بلد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہیں، میں قسم کھاتا ہوں اس شہر مکہ کی، اور حال یہ ہے کہ اے نبی اس شہر میں تم کو حلال کر لیا گیا ہے۔ یہاں پر اگر ہم غور سے دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ شہر مکہ کی قسم کھائی ہے، اور اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ
آگے جا کے اس میں خاص یہ بات کہ مکہ میں کسی بھی قسم کی لڑائی جھگڑا یا مارنا یا کسی کو ایک دوسرے کو قتل و غارت کری سب منع ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی یعنی ایک طرح سے اطلاع دی گئی ہے کہ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ہی عرصے بعد فتح مکہ کی طرف جانے والے تھے، لہٰذا اس وقت کہتے ہیں کہ کچھ ایک دن کی گھڑی تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا حکم دے دیا گیا تھا کہ اگر قتل و غارت کری ہو تو وہ حلال ہے، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ یہ بات کہہ رہے ہیں۔ اور قسم کھاتا ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اس میں کچھ تم کو حلال کر دیا جائے گا، یعنی کہ حلال کر دیا گیا کہ تم تھوڑی دیر کے لیے اگر قتل و غارت کری کرو، کیونکہ ظاہر مکے کی فتح کا معاملہ تھا نا۔ اور قسم کھاتا ہوں باپ یعنی آدم کی اور اس اولاد کی جو اس سے پیدا ہوئی، در حقیقت ہم نے انسان کو بڑی مشقت میں پیدا کیا ہے، کیا اس نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ کوئی اس پر قابو نہ پا سکے گا؟ کہتا ہے کہ میں نے تو ڈھیروں مال اڑا دیا، تو کیا وہ سمجھتا ہے اسے کسی نے نہیں دیکھا؟ کیا ہم نے اسے 2 آنکھیں، 1 زبان اور 2 ہونٹ نہیں دیے تھے؟ نیکی اور بدی کے دونوں تو نمایاں راستے نہیں دکھا دیے تھے، مگر اس نے دشوار گزار گھاٹی سے یعنی خیر کی گھاٹی سے اور خیر کے کاموں کی طرف بڑھنے کی، کیونکہ خیر کے کام کرنا اس دنیا میں خاصا دقت طلب مسئلہ ہے، اس لیے اللہ نے اس کو خیر ایک گھاٹی سے، ایک دشوار گزار گھاٹی سے تشبیہ دی ہے، اس سے گزرنے کی ہمت ہی نہ کی، اور تم کیا جانو کہ وہ دشوار گزار گھاٹی ہے کیا؟ کسی گردن کو غلامی سے چھڑانا، فاقے کے دن کسی قریبی یا یتیم یا خاک نشین کو کھانا کھلانا، یا پھر اس کے ساتھ ان لوگوں میں شامل ہو جانا جو ایمان لائے اور جنہوں نے ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی اور خلق خدا پر رحم کیا، یہی لوگ ہیں دائیں بازو والے۔ جنہوں نے ہماری آیتیں ماننے سے انکار کر دیا وہ بائیں بازو والے ہیں، ان کے اوپر آگ چھائی بھی ہوگی۔ اسی لیے جو بار بار یہ بات کہی جا رہی ہے نا کہ ہم لوگ کوشش کریں، کیونکہ صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو ہم اپنی ہم دل سے تسلیم کر رہے ہیں، اس کا تو ایک الگ اجر ہے، لیکن اجتماعی طور پہ بھی نا ہماری مسلم کمیونٹی میں کے لیے بلکہ دنیا کی تمام لوگوں کے لیے اسلام کا پیغام یہی ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل کے کام کریں اور دین کے لیے کام کریں، اور دین میں جتنی تکلیف اٹھائی جائے گی اللہ تعالیٰ اتنی ہی بہترین جزا بھی ہمیں عطا کرے گا۔ اور کبھی بھی یاد رکھیں کہ ہم لوگ جو یہ بیجا چیزوں میں اپنا پیسہ اڑاتے ہیں، اسراف کرتے ہیں، یہ اللہ کو بہت سخت ناپسند ہے، خاص طور پہ یہ گھروں کی سجاوٹ، نئے گھروں کا لینا بار بار، مکانوں کا، اور یہ گاڑیوں کا بدلنا، اور پھر یہ کہ برانڈڈ چیزیں اگر اللہ نے دیا بھی ہے تو بھی اس میں بھی یہ نہیں کہا نہیں خرچ کریں، لیکن ایک اعتدال کے ساتھ۔ ظاہر ہے جن کے پاس نہیں ہوتا جب وہ یہ سب چیزیں دیکھتے ہیں تو ان کو تو پھر ایک طرح کی کمائیگی کا احساس ہوتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی بچانا چاہتا ہے۔ ہر ایک کی نفس، عزت نفس ایک بہت بہت قیمتی چیز ہے۔ سورہ شمس اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ سورج اور دھوپ کی قسم، چاند کی قسم کہ جب وہ اس کے پیچھے آتا ہے، اور دن کی قسم جب وہ سورج کو نمایاں کر دیتا ہے، رات کی قسم کہ جب وہ سورج کو ڈھانک لیتی ہے، اور آسمان کی اور ذات کی قسم جس نے اسے قائم کیا، اور اس زمین کی اور ذات کی قسم جس نے قائم کیا زمین کو، اور اس ذات کی قسم جس نے اس زمین کو بچھایا، اور نفس انسانی اور اس کی ذات کی قسم جس نے اسے ہموار کیا، پھر اس کی بدی اور اس کی پرہیزگاری اس پر الہام کر دی، اس کو بتا دیا کہ تمہارے یہ کام جو بھی ہوں گے تمہارے لیے کیا کہاں لے کر جائیں گے، تو پھر یقیناً وہ فلاح پا گیا جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا، اور نامراد ہوا وہ جس نے اپنے نفس کو چھوڑ دیا اور اس کو اس کے حال پر چھوڑ کر اپنی دنیا میں مگن ہو گیا۔ سمود نے اپنی سرکشی کی بنا پر جھٹلایا جب اس قوم کا سب سے زیادہ شقی آدمی اٹھا، اور پھر اس نے اللہ کے رسول اور ان لوگوں سے کہا کہ ہم اس اونٹنی کو ختم کر دیتے ہیں، جبکہ اللہ کے رسول نے یعنی حضرت صالح نے ان کو سختی سے منع کیا تھا کہ خبردار اللہ کی اونٹنی کو ہاتھ نہ لگانا، یہ شاعر اللہ میں سے ہے، اللہ کی نشانی ہے، اور اگر اس کے پانی پینے میں بالکل بھی رکاوٹ نہ ڈالنا، اگر تم نے ڈالی تو اس کا نتیجہ تم خود بھگتو گے، مگر انہوں نے اس بات کو جھوٹا قرار دیا اور اونٹنی کو مار ڈالا۔ آخرکار ان کی گناہ کی وجہ سے ان کے رب نے ان پر ایک ایسی آفت توڑی کہ ایک ساتھ وہ سب ختم کر دیے گئے، اور اسے اپنے اس فعل
اور پر کسی نتیجے کا، کسی برے نتیجے کا کوئی خوف بھی نہیں ہے. یعنی کہ یہ جو ایک خاص آدمی جس کو کہتے ہیں نا، وہ شاید ان کے اپنے کوئی قبیلے کا لیڈر تھا یا کوئی گروپ کا وہ تھا جو بڑا طاقتور تھا. طاقت کا ایک بڑا زوم بھی ہوتا ہے نا، اسی زوم میں آ کے اس نے یہ حرکت کی، اور اب وہ اپنے اعمال نامے کے ساتھ جب اللہ کے سامنے پیش ہوگا تو پھر جو نتیجہ ہوگا وہ سب دیکھیں گے. سورہ لیل مکی صورت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قسم رات کی جب وہ چھا جائے اور دن کی جب وہ روشن ہو جائے، اس ذات کی جس نے نر اور مادہ کو پیدا کیا. در حقیقت تم لوگوں کی کوششیں سب مختلف قسم کی ہیں. یعنی ہر انسان جو ہے نا، اس اپنے اپنی قوت، اپنے اپنی قابلیت کے حساب سے کام کرتا ہے، دنیا کے کام بھی اور دین کے کام بھی. تو جس نے راہ خدا میں مال دیا، خدا کی نافرمانی سے پرہیز کیا، بھلائی کو سچ مانا، اس کو ہم آسان راستے کی سہولت دیں گے. اور جس نے بخل کیا، اپنے خدا سے بے نیازی برتی، بھلائی کو جھٹلایا، اس کو ہم سخت راستے کی سہولت دیں گے. اور اس کا مال آخر اس کے کس کام آئے گا جب وہ ہلاک ہو جائے گا. بخل جب ہم کرتے ہیں نا دنیا میں، خاص طور پہ اگر آپ غور سے دیکھیں، کئی چیزوں میں ہم جب بخل کرتے ہیں، ہماری پوری فیملی کو بھی لے کے ہم پریشانیوں میں ڈال دیتے ہیں. دیکھیں، بخل میں اور میانہ روی میں فرق ہے. بخل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر چیز، یعنی جملے میں کہتے ہیں نا کہ بھئی جیسے سوچ سوچ کے پیسہ خرچ کرنا، یہ نہیں ہونا چاہیے. جب اللہ نے دیا ہے، ہاں یہ نہیں کرنا چاہیے کہ جب اللہ نے دیا ہو تو اس کو جہاں دل چاہے اڑاتے پھریں. آج وہاں چلے گئے شاپنگ، آج وہاں چلے گئے شاپنگ، آج وہاں کھانا کھا لیا، آج وہاں گھوم آئے. نہیں، یہ سب نہیں ہونا چاہیے. لیکن جو پیسہ اللہ نے دیا، خاص طور پہ اللہ کے راستے میں جب خرچ کرنے کی بات آئے تو بخل بالکل نہیں ہونا چاہیے، کنجوسی بالکل نہیں ہونی چاہیے. بے شک راستہ بتانا ہمارے ذمے، اور در حقیقت آخرت اور دنیا دونوں کے ہم ہی مالک ہیں. بس میں نے تم کو خبردار کر دیا ہے اس بھڑکتی ہوئی آگ سے، اس میں ہر بدبخت جھلسے گا، اور جس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا، اور اس سے دور رکھا جائے گا وہ نہایت پرہیزگار جو پاکیزہ ہونے کی خاطر اپنا مال بھی دیتا ہے. حالانکہ وہ مال وہ محنت سے کماتا ہے، لیکن جب اللہ کے لیے دینے کا معاملہ ہو تو فوراً دینا چاہیے. اس پر کسی کا کوئی احسان نہیں جس کا بدلہ اسے دینا ہو. وہ تو صرف اپنے رب کی رضا جوئی کے لیے یہ کام کرتا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ اس سے ضرور خوش ہوگا. سورۃ الضحیٰ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قسم ہے روز روشن کی اور رات کی جب وہ سکون کے ساتھ طاری ہو جائے. اے نبی، تمہارے رب نے تم کو ہرگز نہیں چھوڑا، نہ وہ تم سے ناراض ہوا. یقیناً تمہارے لیے بات کا دور پہلے دور سے بہت بہتر ہے، اور ان قریب تمہارا رب تم کو اتنا دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے. کیا اس نے تم کو یتیم نہیں پایا، پھر ٹھکانہ دیا، پھر ناواقف راہ پایا، پھر ہدایت بخشی، اور تمہیں نادار پایا، پھر تمہیں مالدار کر دیا. یعنی یہ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی ان تمام عنایات کے متعلق بتا رہے ہیں کہ میں نے تمہیں ہر چیز سے بلند کیا اور ہر چیز سے پاک کر دیا. اور ہر جگہ اللہ تعالیٰ نے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد جاری رکھی. یہ ایک چھوٹے سے واقعے سے یہ صورت جو ہے منسلک ہے کہ کچھ عرصے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی کا آنا منسوخ ہو گیا، تو لوگوں نے باتیں بنانا شروع کر دی. تو پھر اس وقت اللہ تعالیٰ نے جب وحی بھیجی تو آپ کو دلاسا دیا کہ اللہ تم سے ناراض نہیں ہے، کیونکہ آپ کے دل میں یہ فکر ہو گیا تھا کہ کہیں اللہ مجھ پر ناراض تو نہیں ہو گیا جو مجھے اب وحی نہیں آتی. تو اس وجہ سے اللہ ان کو دلاسا دے رہے ہیں. لہٰذا یتیم پر سختی نہ کرو اور نہ سائل کو جھڑکو، اور اپنی رب کی نعمت کا اظہار کرو. یعنی اللہ نے سختی سے منع کیا ہے کہ ہمیں کسی سائل کو جھڑکنے کی ضرورت نہیں ہے، اور ہم اکثر یہ کام کر جاتے ہیں. ہمارے خیال میں یہ ہوتا ہے کہ جی نہیں یہ ان کو عادت پڑ جائے گی اور پھر ہم اگر ان کو اسی طرح دیتے رہیں گے. دیکھیے، مانگنے والے کی نیت اللہ بہتر جانتا ہے. آپ تو اللہ کے لیے دے رہے ہیں نا، ہم اللہ کے لیے دے رہے ہیں، اپنے اعمال نامے کے لیے دے رہے ہیں، تو دے دیں. اگر وہ حق پر نہیں ہے اور وہ اللہ کے راستے سے ہمیں دھوکہ دے رہا ہے تو اس کا ایمان جانے اور اللہ جانے. لہذا سائل کو جھڑکنے کا حکم نہیں ہے، اور یتیم کی بھی مدد کی جانی چاہیے جتنی بھی ہم کر سکیں. سورہ علم نشرح. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور اے نبی، کیا ہم نے تمہارا سینہ تمہارے لیے نہیں کھولا؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بہت پریشان رہتا تھا، تو اللہ، اور خاص طور پہ ابھی
آپ نبی بھی نہیں بنے تھے اور نہ ہی آپ پہ نبوت مبعوث کی گئی تھی، نہ ہی قرآن آیا تھا، لیکن اہل مکہ کے حالات کو دیکھ کے آپ بڑا ہی پریشان رہتے تھے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے تمہارا سینہ تمہارے لیے نہیں کھولا اور اس بات پر تمہیں مطمئن کر دیا، اور پھر تم پر وہ بھاری بوجھ اتار دیا جو تمہاری کمر توڑے ڈال رہا تھا، کیونکہ اسلام کا راستہ تمہیں دکھا دیا اور تمہیں سکون دے دیا کہ اب تم اس کام پر لگ جاؤ. تمہاری خاطر تمہارے ذکر کا آوازہ بلند کر دیا. اکثر اس وقت آپ کے دور اہل مکہ جو تھے آپ کا مذاق بھی بہت اڑایا کرتے تھے، اور خاص طور پہ ان کے کلچر کے حساب سے جن کے بیٹے نہیں ہوتے تو ان کا مطلب جیسے کوئی نام لیوا باقی نہیں رہتا اور کہا یہ جاتا ہے کہ نسل ختم ہو جاتی ہے، تو اکثر یہ کہا کرتے تھے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے جو تھے وہ اللہ کے حکم سے وصال پا چکے تھے. تو اس پر لیکن آپ دکھی نہیں ہوتے تھے، لیکن پھر بھی انسان کی ایک ہوتی ہے نا سوچ کے، جب 10 باتیں آپ سنتے ہیں تو آپ کے دماغ میں بات آتی ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا، تو وہ یہ کہتے تھے جب تم چلے جاؤ گے تو تمہارا کون نام لیوا ہوگا؟ تم جو آج بڑا دین اور اسلام کا بات کرتے ہو تو کون ہوگا جو اس کو لے کر چلے گا؟ تو اس پہ پھر اللہ نے کہہ دیا کہ تمہاری خاطر میں نے تمہارے ذکر کی آواز بلند کر دی. اب آج آپ دیکھ لیجئے جہاں کہیں دنیا کے حصے میں اذان ہوتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اللہ کے نام کے ساتھ آتا ہے، اور ظاہر اذان تو دنیا کے مختلف حصوں میں ہر وقت جاری و ساری ہے. تو اسی لیے اللہ نے کہا کہ تم اس کی فکر نہیں کرو، تمہارا نام بلند ترین ہے. اور آج دنیا میں ہم کتنے لوگ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں. اللہ ہمارے ان درود کو قبول کرے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. بس حقیقت یہ ہے کہ تنگی کے ساتھ فراخی بھی ہے، بے شک تنگی کے ساتھ فراخی بھی ہے، یعنی ہر مشکل کے بعد آسانی اور ہر آسانی کے بعد مشکل. یہ اللہ کا ایک طریقہ کار ہے، وہ اس طرح اصل میں بندوں کی نیتوں کو جانچتا رہتا ہے. لہٰذا تم جب فارغ ہو جاؤ تو عبادت کی مشقت میں لگ جاؤ اور اپنے رب کی طرف ہی راغب رہو. یعنی جب کبھی آپ کو وقت ملے، دن میں تو آپ مصروف رہتے ہیں سارے دنیاوی کاموں میں، اور ظاہر دین کی تبلیغ کا کام آسان تو نہ تھا، لیکن رات کو جیسے ہی آپ کو وقت ملے یا جب بھی آپ کو وقت ملے تو فوراً اللہ کی عبادت میں مصروف ہو جائیے اور اللہ کی عبادت میں لگے رہیے. سبحان اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ بات کہی جا رہی ہے، آپ کی عبادتیں اور آپ کی تسبیح اور آپ کا ذکر، اور ہمارا کیا ہوگا؟ ہمارا یہ فیصلہ کرنا ہمارا اپنا ہی کام ہے. سورت 3 مکی صورت ہے. اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم کروانے والا ہے. قسم ہے انجیر اور زیتون اور طور سینا اور اس پرامن شہر مکے کی، ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا. یہاں پر انجیر کی جو قسم کھائی گئی ہے اور زیتون کی، اس سے یہ کچھ مفسرین کا خیال ہے کہ یہ دونوں پھل خاص طور پہ شام و فلسطین میں جہاں پہ کہ بے انتہا پھل بھی پیدا ہوئی، یہ بہت ان کی پیداوار یہاں بہت زیادہ بھی ہے، اور پھر یہاں پر بے شمار انبیاء پیدا ہوئے ہیں. اسی وجہ سے خاص طور پہ اس جگہ کی قسم کھا کے کہا جا رہا ہے. اور کچھ جگہ یہ کہا گیا کہ یہاں پہ چونکہ حضرت عیسیٰ بھی پیدا ہوئے تھے. اور طور سینا جہاں حضرت موسیٰ سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا تھا، اور پرامن شہر مکہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور آپ کی پیدائش اسی شہر میں ہوئی، اور پھر سارا دین کا کام ہی اسی شہر کے حصے میں آیا، یہ بابرکت شہر. تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے کہا کہ ان تینوں جگہوں کی قسم کھا کے کہا کہ میں نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا، اور پھر جب وہ جوان ہو گیا اور جب بالکل یعنی اپنے عروج کو پہنچ گیا تو آہستہ آہستہ پھر وہ بڑھاپے کی طرف چلا، اور پھر میں نے اسے الٹا پھیر کر سب سے نچلے درجے پر میں لے آیا، یعنی بالکل ایک بچہ بنا دیا. اور ہوتا یہی ہے کہ انسان جیسے جیسے عمر کے لحاظ سے بڑھتا جاتا ہے، آخر میں اس کی عقل جو ہے بالکل ایک بچے جیسی رہ جاتی ہے.
سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے نیک عمل کرتے رہے، ان کے لیے کبھی ختم نہ ہونے والا اجر ہے۔ بس اے نبی، اس کے بعد کون جزا و سزا کے معاملے میں تم کو جھٹلا سکتا ہے؟ کیا اللہ سب حاکموں سے بڑا حاکم نہیں ہے؟ یعنی اللہ کہتا ہے اتنا بڑا تم دیکھتے ہو کہ ایک انسان، ایک جوان آدمی اور اتنا قابل ترین آدمی، وہ کہاں سے پہنچ کے اس کا زوال شروع ہو جاتا ہے، تو تم خود نہیں سمجھتے کہ یہ دنیا جو ہے یہ بھی زوال پذیر ہے، اور تمہارے پاس جو کچھ بھی نیک اعمال ہیں وہی کام آنے والے ہیں۔ یوں بھی اگر دیکھیں گے سمپلی دنیاوی طریقے سے کہ انسان جوانی میں جو کچھ بھی اپنے لیے بچا کے رکھتا ہے وہی اس کے بڑھاپے میں کام آتا ہے، تو آج ہم جو کچھ بھی بچائیں گے، جو کریں گے، جو اچھے اعمال کریں گے، وہ ہمیں اللہ کے سامنے سرخرو کر دیں گے۔ سورہ علق، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی وحی جو آئی تھی، اقرا، پڑھو اے نبی اپنے رب کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا، جمع و خون کے ایک لوتھڑے سے انسان کی تخلیق کی۔ پڑھو، اور تمہارا رب بڑا رب کریم ہے، اسے اس نے قلم کے ذریعے سے تمہیں علم سکھایا اور انسان کو وہ علم دیا جسے وہ نہ جانتا تھا۔ قلم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جو چیز دنیا میں بنائی وہ قلم ہی تھا، اور پھر اس قلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ لکھ، تو اس نے پوچھا تھا کہ کیا لکھوں، تو پھر وہاں سے اللہ نے اس کو حکم دیا دنیا کی پوری تقدیر، جو کچھ بھی پیش آنے والا ہے وہ سب لکھ۔ اور اس کے بعد جو پڑھ کا مطلب یہ ہے کہ یہ وحی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، جسے کہ آپ اپنے رب کے نام کے ساتھ پیدا کیا گیا۔ ہرگز نہیں انسان سرکشی کرتا ہے اس بنا پر کہ وہ اپنے آپ کو بے نیاز دیکھتا ہے، حالانکہ پلٹنا یقیناً تیرے رب کی طرف سے ہے۔ اچھا، اس وقت جب یہ آیتیں نازل ہوئی تو اس وقت ابو جہل نے مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز سے روکنا چاہا تھا، کیونکہ آپ جب نبوت کے منصب پہ فائز ہوئے تو یہ چیز اس کو بالکل بھی سمجھ میں نہیں آئی۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ وہ شخص بھول گیا ہے کہ اسے رب کی طرف ہی پلٹنا ہے۔ پھر کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جو ایک بندے کو منع کرتا ہے کہ جب وہ نماز پڑھتا ہو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ نماز پڑھنے سے روکتا تھا، حرم میں جانے سے روکتا تھا۔ تمہارا کیا خیال ہے اگر یہ منع کرنے والا شخص حق کو جھٹلاتا ہے اور منہ موڑتا ہے تو کیا وہ نہیں جانتا کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے؟ تو ظاہر ہے اس کے دماغ میں یہ بات نہیں ہوگی، جبھی تو وہ یہ حرکتیں کر رہا ہے کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ لیکن کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جن کو پتہ تو ہے سب کو کہ اللہ دیکھ رہا ہے، لیکن پھر بھی اپنی حرکتیں ضرور کرتے ہیں۔ ہرگز نہیں، اگر وہ باز نہ آیا تو ہم اس کے پیشانی کے بال پکڑ کر کھینچیں گے، اس پیشانی کی جو جھوٹی اور سخت خطا کار ہے۔ وہ بلا لے اپنے حامیوں کی ٹولی کو، ہم بھی عذاب کے فرشتوں کو بلا لیں گے۔ ہرگز نہیں اس کی بات نہ مانو اور سجدہ کرو اور اپنے رب کا قرب حاصل کرو۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ ساری باتیں بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو کس کس طرح سے عذاب دیں گے، تو لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ اس سے نہ گھبرائیں، نماز پڑھیں آپ، اور حرم میں جا کے ہی پڑھیں۔ سورہ القدر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا اور تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر وہ رات ہے نا جس میں قرآن کی یعنی وحی کی ابتدا شروع ہوئی تھی۔ شب قدر 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ فرشتے اور روح اس میں اپنے رب کے اذن سے ہر حکم لے کر اترتے ہیں، اور وہ رات سلامتی ہے طلوع فجر تک۔ طلوع فجر تک کہتے ہیں کہ فرشتے اللہ تعالیٰ پہ پکار کر آسمان سے پکارتا ہے، زمین والوں کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ کوئی ہے جو آج مجھ سے مغفرت طلب کرے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں، تو اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ بہت بہت بابرکت رات ہے یہ۔ سوچے ایک رات اگر ہم نے عبادت کری تو 1000 مہینوں سے بھی زیادہ بہتر ہے، کتنا بڑا ثواب ہے۔ اللہ ہمیں اس کو، اب الحمدللہ رمضان شروع ہو رہے ہیں، اور اللہ ہمیں اس سے مستفیض ہونے کی ہمت دے، آمین۔ سورہ بینہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہل کتاب اور مشرکینوں میں سے جو لوگ کافر تھے وہ اپنے کفر سے باز آنے والے نہ تھے، جبکہ ان کے پاس روشن دلیل بھی آ گئی تھی، یعنی اللہ کی طرف سے ایک رسول بھی جو یہ پاک صحیفے انہیں قرآن پڑھ کر سناتا تھا، جن میں بالکل راست اور درست تحریریں لکھی ہوئی تھیں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بذات خود ایک دلیل بتایا گیا۔ آپ ایک دلیل ہی تو تھے، ایک دلیل روشن کے ساتھ آئے تھے، آپ خود بھی ایک دلیل تھے، آپ کا آنا، کیونکہ ہر جگہ یہی کہا تھا، ہر کتاب میں کہا گیا تھا کہ ایک آخری نبی آئے گا، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ پھر دوسرا ایک قرآن لے کر آئے تھے، وہ بھی ایک دلیل تھا۔ تو لہٰذا اس کے باوجود بھی لوگ جو ہیں اس کو ماننے سے انکاری ہیں۔ پہلے جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی ان میں
ان میں کوئی تفرقہ یا آپس میں لڑائی جھگڑا نہ ہوا، مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس سچا بیان آ چکا تھا، ان کے پاس اس کے سوا کوئی حکم نہیں دیا گیا تھا کہ اللہ کی بندگی کریں، اپنے دین کو اس کے لیے خالص کر کے بالکل یکسو ہو کر نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں، یہی نہایت صحیح دین، درست دین ہے۔ اللہ ویسے بھی اگر غور سے دیکھا جائے، اسلام ہم سے بہت اتنا کوئی لمبا چوڑا پلان نہیں مانگتا، سیدھا سادہ ہے کہ اپنا دل بس اللہ کی طرف رکھو، یکسو ہو کر نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، نیک اعمال میں اپنا حصہ ڈالتے رہو اور خیر کمانے کی کوشش کرو، یہی ہمارے دین کا راستہ ہے۔ لیکن ظاہر ہے ہم نے دین کو الگ کر دیا ہے، دنیاوی زندگی کو الگ کر دیا ہے، حالانکہ دونوں بالکل ساتھ ساتھ چلنے والی چیزیں ہیں، کیونکہ جب بھی ہم کوئی غلط کام کریں، اگر دین ہمیں یاد ہو، اللہ کا حکم یاد ہو، تو ہم اس سے بچیں گے۔ اہل کتاب اور مشرکین میں سے جن لوگوں نے کفر کیا وہ یقیناً جہنم کی آگ میں جھونکے جائیں گے اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ یہ لوگ بدترین مخلوقات ہیں۔ جو لوگ ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیے، وہ یقیناً بہترین مخلوق ہیں۔ ان کی جزا ان کے رب کے پاس دائمی قیام کی جنتیں ہیں، جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں اور ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہوا، وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ یہ اس لیے ہے کہ ان لوگوں نے اپنے رب سے خوف کیا، اور سب کچھ کوئی ایک شخص بھی اگر اپنے رب سے خوف کر لے تو اللہ تعالیٰ کے پاس اس کی بڑی ویلیو ہے۔ سورہ زلزال، بسم اللہ الرحمن الرحیم، مدنی سورت ہے۔ جب زمین پوری شدت کے ساتھ ہلا ڈالی جائے گی، یہ زمین اپنے اندر سے سارے بوجھ نکال پھینکے گی اور انسان کہے گا کہ یہ اس کو کیا ہو رہا ہے۔ یعنی جب زمین پھٹے گی اور ہر چیز باہر آئے گی تو انسان کہے گا کہ آج اس کو کیا ہو گیا۔ اس روز وہ اپنے اوپر گزرے ہوئے حالات بیان کرے گی، کیونکہ تیرے رب نے اسے ایسا کرنے کا حکم دیا ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی وہ ہر چیز باہر نکال رہی ہوگی، ہر چیز اللہ کے حکم سے بیان کرے گی۔ اس روز لوگ متفرق حالت میں پلٹیں گے تاکہ ان کے اعمال ان کو دکھائے جائیں۔ پھر جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا، جس نے ذرہ برابر بدی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا۔ یعنی تمام نیکی اور بدی کے تمام اعمال کو الگ الگ کر کے دکھا دیا جائے گا۔ سورہ عادیات، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قسم ہے ان گھوڑوں کی جو ہم پھونکارتے ہوئے دیکھتے ہیں اور جو پھونکارتے ہوئے اور تیزی کے ساتھ ایڑ لگاتے ہوئے دوڑتے ہیں اور پھر اپنی ٹاپوں سے چنگاریاں جھاڑتے ہیں، پھر صبح سویرے چھاپا مارتے ہیں، پھر اس موقع پر گرد و غبار اڑاتے ہیں، پھر اسی حالت میں کسی مجمع کے اندر جا گھستے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے، بے شک، اور وہ خود اس پر گواہ بھی ہے۔ وہ مال و دولت کی محبت میں بری طرح مبتلا ہے، تو کیا وہ اس وقت کو نہیں جانتا جب قبروں میں جو کچھ دفن ہے اسے نکال لیا جائے گا اور سینوں میں جو کچھ چھپا ہوا ہے اسے برآمد کر کے اس کی جانچ پڑتال کر دی جائے گی؟ یقیناً ان کا رب اس روز ان سے خوب باخبر ہوگا۔ یعنی اللہ تعالیٰ ان ساری چیزوں کے قسمیں کھا کے انسان کو یہی بتاتے ہیں کہ انسان جو ہے نا بہت ناشکرا اور بہت زیادہ لالچی ہے، محض دنیا کے پیچھے۔ ہم اتنا لالچ اگر دین کو پانے میں کریں نا تو یقیناً انشاءاللہ تعالیٰ اگر اللہ نے چاہا تو ہم سارے ہی جنت میں جا سکتے ہیں، لیکن وہی بات ہے، اصل بات تو اعمال کی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ القاریہ، شروع اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ عظیم حادثہ، کیا ہے وہ عظیم حادثہ؟ تم کیا جانو کہ وہ عظیم حادثہ کیا ہے؟ اس دن جب لوگ بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح اور پہاڑ رنگ برنگے دھنکے ہوئے اون کی طرح ہوں گے، جس کے پلے بھاری ہوں گے وہ دل پسند عیش میں ہوگا، اور وہ سب جن کے پلے ہلکے ہوں گے ان کی جائے پناہ گہری کھائی ہوگی۔ اور تمہیں کیا خبر کہ وہ کیا چیز ہے، وہ کیا ہے وہ گہری کھائی؟ وہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ اللہ تو ہمیں محفوظ رکھنا یا اللہ۔ سورہ تکاثر، مکی صورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ ایک دوسرے سے بڑھ کر دنیا حاصل کرنے کی دھن نے غفلت میں ڈال رکھا ہے۔ یہ سورت تو مکمل طور پر ہم انسانوں کی صحیح تشریح کرتی ہے، یہاں تک کہ اسی فکر میں تم قبر تک پہنچ جاتے ہو۔ ہرگز نہیں، ان قریب تم کو معلوم ہو جائے گا، پھر سن لو، ہرگز نہیں، ان قریب تم کو معلوم ہو جائے گا، ہرگز نہیں، اگر تم یقینی علم کی حیثیت سے اپنے اس روش کے انجام کو جانتے ہوتے تو تمہارا یہ طرز عمل نہ ہوتا۔ یعنی اگر ہمیں آخرت یاد ہوتی، اللہ کے سامنے جواب دہ ہونا یاد ہوتا، واپس پلٹنا یاد ہوتا، تو ہم یہ کام بالکل نہ کرتے۔ اور حقیقت بھی یہی ہے،
ہم اسی لیے تو بار بار کہتے ہیں نا کہ ایک جملہ یاد رکھیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ مجھے بے شک پلٹنا ہے۔ تم دوزخ کو دیکھ رہے ہوگے، پھر سن لو کہ تم بالکل یقین کے ساتھ اسے دیکھ لو گے، پھر ضرور اس روز تم سے ان نعمتوں کے بارے میں جواب طلبی کی جائے گی جو تم نے دنیا میں کیے، یا تم نے جو نعمتیں تم کو دی گئی تھی ان کو تم نے کیسے استعمال کیا، کس طرح اپنی زندگی کو ان نعمتوں میں کو شامل رکھتے ہوئے اللہ کے راستے کو اپنایا۔ تو ان سب باتوں کا جواب ہمیں دینا ہے۔ اللہ ہمیں اس وقت صحیح طور پر ہماری مدد کرے کہ ہم اللہ کے سامنے اپنے جو بھی ہمارے دل کی حالت تو خیر اللہ کے سامنے ہے ہی نمایاں، لیکن کم از کم ہم اس کے سامنے شرمندہ نہ ہوں۔ آمین۔ سورہ عصر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، مکی سورت ہے۔ زمانے کی قسم کھائی ہے اللہ نے کہ گزرتا ہوا زمانہ اور جو زمانہ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں یا جو گزر چکا وہ سارا زمانہ، اس میں پورے زمانے کی قسم کھا کے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے انسان در حقیقت خسارے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، نیک اعمال کرتے رہے اور ایک دوسرے کو حق کی نصیحت و صبر کرتے رہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ کامیاب ترین وہی ہے جو اپنے وقت کی اہمیت کو سمجھے اور اپنے ایمان کو سنبھالے، عمل صالح کرے اور جو کچھ بھی نصیحت کی جائے اس کی طرف توجہ دے، کیونکہ یہ سب چیزیں ہمارے ہی کام آنے والی ہیں، ورنہ ہم اس دن مکمل خسارے میں ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ الہمزہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تباہی ہے اس شخص کے لیے جو منہ در منہ لوگوں کو تانے دیتا ہے۔ اچھا، تانے ایک ہوتا ہے نا کہ آپ کسی کے سامنے بھی دیتے ہیں اور پیٹھ پیچھے برائیاں بھی کرتا ہے، یعنی یہ دو چیزیں جو ہے نا کہ برائیاں کرنا یہ بہت زیادہ خطرناک چیز ہے۔ اور جس نے مال غنیمت جمع کر کے اسے رکھا، یعنی ایک تو برائیاں کرنا، دوسرا مال جمع کر کے رکھنا، یہ دو چیزیں ہمیں جہنم میں لے جانے کا سبق بہت زیادہ بنے گی۔ وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال ہمیشہ اس کے پاس رہے گا، ہرگز نہیں، وہ شخص تو چکنا چور کر دینے والی جگہ میں پھینک دیا جائے گا، اور تم کیا جانو کہ وہ کون سی جگہ ہے۔ یہ اللہ کی خوب بھڑکائی ہوئی آگ ہے جو دلوں تک پہنچے گی، وہ ان پر ڈھانک کر بند کر دی جائے گی اس حالت میں کہ وہ اونچے اونچے ستونوں میں گھرے ہوئے ہوں گے۔ استغفر اللہ۔ یعنی کہ چاروں طرف سے بس آگ ہی آگ ہوگی اور ایک ڈبے کی طرح ہم اس میں بند کر دیے جائیں گے۔ تو اللہ تعالی ہمیں اس چیز سے محفوظ رکھے یا اللہ ہماری۔ اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار۔ سورہ فیل، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تم نے دیکھا نہیں کہ تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ کیا اس نے تدبیر کو غارت نہ کر دیا اور ان پر پرندوں کے جھنڈ بھیج دیے؟ یہ واقعہ دراصل اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس سال ولادت ہوئی ہے اور آپ کی ولادت سے 50 دن پہلے یہ واقعہ پیش آیا تھا کہ یمن کا ایک بادشاہ تھا ابرہہ، وہ یعنی اپنا مکے پہ حملہ کرنے کے لیے مطلب 60,000 کے قریب اپنا ایک لشکر لے کر مکہ پہ حملہ کرنے کے لیے آیا، اور وہ اس میں کئی ہاتھی بھی شامل تھے۔ لیکن جب وہ مزدلفہ اور مینا کے قریب پہنچا تو یکایک سمندر سے پرندوں کے جھنڈ اپنی چونچوں میں کنکریاں لیے ہوئے آ گئے، اور انہوں نے اس لشکر پر کنکریوں کی بارش کر دی، اور جس پر کوئی کنکری گرتی اس کا گوشت گل گل کر گرنا شروع ہو جاتا۔ اس طرح یہ سارا لشکر تباہ ہو گیا۔ عرب میں یہ واقعہ بہت مشہور تھا، اور اس سورہ کے نزول کے وقت مکے میں ہزاروں لوگ ایسے موجود تھے جنہوں نے یہ دیکھا تھا۔ تمام اہل عرب مانتے تھے کہ ہاتھی والوں کی تباہی صرف اللہ کی قدرت کی وجہ سے ہوئی، اور ظاہر ہے اللہ نے تو خود وعدہ کیا ہے اپنے گھر کی حفاظت کا، تو وہ نہیں کرے گا کیا؟ اور جو یہی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کے پر پرندوں کے جھنڈ بھیج دیے جو ان کے پر پکی ہوئی مٹی پھینک رہے تھے، پھر ان کا یہ حال کر دیا جیسے جانوروں کا کھایا ہوا بھوسا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چونکہ قریش مانوس تھے، یعنی جاڑے اور گرمی کے سفروں سے، کیونکہ وہ اکثر اپنے مطلب بزنس کے لیے یا بزنس ٹرپس کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ جایا کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ یہی کہتا ہے کہ ان کو چاہیے کہ یعنی، اور پھر سب سے بڑی بات ہے اللہ نے یعنی سفروں میں رہتے ہوئے ان کو پیسہ کمانے کی توفیق دی تھی، وہ مالدار بھی ہو گئے تھے۔ اور پھر اللہ کہتا ہے کہ اب ان کو چاہیے کہ اس گھر یعنی خانہ کعبہ کی عبادت کریں جس نے انہیں بھوک سے بچا کر کھانے کو دیا،
اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کو خوف سے بچا کر امن عطا کیا۔ اچھا، سب سے بڑا ایک بات یہ تھی کہ مکہ چونکہ حرم تھا، اس لیے قریش کو یہ خطرہ نہ تھا کہ ان کے شہر پر کوئی قبیلہ حملہ کر دے گا، اور قریش چونکہ خانہ کعبہ کے مجاور تھے، اس لیے ان کے تجارتی قافلے بے خوف و خطر عرب کے تمام علاقوں میں گزرتے تھے، کوئی ان کو چھیڑتا نہیں تھا، کیونکہ ان کی اپنی ایک بہت بڑی ساکھ تھی، ایک عزت تھی۔ تو لہٰذا اللہ نے کہا کہ یہ صرف خانہ کعبہ کی وجہ سے تھی، کیونکہ وہ اس کے مجاور تھے، تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے ان کو خوف سے بچا کر امن دیا۔ سورہ ماؤن، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تم نے دیکھا اس شخص کو جو آخرت کی سزا اور سزا کو جھٹلاتا ہے، وہی تو ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے، مسکین کو کھانا دینے پر نہیں اکساتا۔ پھر تباہی ہے ان نماز پڑھنے والوں کی جو اپنی نماز سے غفلت برتتے ہیں، جو ریاکاری کرتے ہیں اور معمولی سی ضرورت کی چیزیں لوگوں کو دینے سے گریز کرتے ہیں۔ یعنی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر کوئی ہم سے کچھ مانگتا ہے تو ہمیں اس کی مدد کرنی چاہیے، خاص طور پہ پڑوس کے لوگ، آس پڑوس کے لوگ اگر ہم سے کوئی چیز مانگے تو ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے، کیونکہ یہ حکم ہے اللہ کی طرف سے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو مسکین کو کھانا بھی نہیں کھلاتے، یہ بھی بڑا ایک سخت ہمارے لیے مسئلہ ہے کہ ہمیں مسکینوں کو، غریبوں کو کھانا کھلانا چاہیے، نمازوں کی حفاظت کرنی چاہیے، کیونکہ نماز کی حفاظت بہت لازمی ہے، اس میں ہم بڑی غفلت سے کام لیتے ہیں۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق دے، آمین۔ سورۃ الکوثر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، مکی صورت ہے۔ اے نبی، ہم نے تمہیں کوثر عطا کی۔ یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ جب یہ تکلیف دیتے تھے نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا، ظاہر انسان ہے، تھوڑا بہت دکھی ہو جاتے تھے، تو اللہ کہتے ہیں آپ پھر ظاہر مالی طور پہ بھی ذرا کم تھے، تو اس کی یہ بڑا ان لوگوں کو ایک وہ تھی، تکبر تھا نا ان لوگوں کے اندر۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے تمہیں کوثر یعنی جنت کا ایک بہت بڑا ایک چشمہ ہے، یہ ایک حوض ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا ہے، اور اس روز حشر حوض کوثر اور جنت کی نہر کوثر، اس کا پانی خاص طور پہ پلایا جائے گا۔ تو اس لیے اللہ نے کہا میں نے تمہیں تو اتنا اعزاز دیا، اتنا بڑا اعزاز دیا، تو ان سے مت ڈرو، بس تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو، قربانی کرو، تمہارا دشمن ہی جڑ کٹا ہے۔ یعنی یہ خاص طور پہ عید الاضحیٰ کے موقع پر یہ آئی تھی، یہ صورت یہ اتاری گئی تھی، تو لہٰذا یہ کہا گیا جا رہا ہے کہ خاص طور پہ نماز پڑھو، قربانی کرو، اور تمہارا دشمن ہی جڑ کٹا رہے گا۔ یعنی آج آپ دیکھ لیں ہم میں سے کون ہے جو اہل قریش کو جانتے ہیں یا اہل مکہ کو جانتے ہیں؟ ہم کسی کو بھی نہیں جانتے۔ ہاں، ہمیں اپنے رسول کا پتہ ہے، کیونکہ اللہ نے ان کا ذکر بلند رکھا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک بہت اونچا مقام بھی دیا۔ حوض کوثر کی ایک سب سے بڑی جو اہمیت ہے دین میں، وہ یہ ہے کہ یہاں سے تمام بدعتی جو غلط کام کرتے ہیں، یعنی بدعت سے مراد ایسی انوویشنز یا ایسی تبدیلیاں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد دین میں پیدا کر لی گئیں، جو یہ بدعت کے کام کرتے ہیں، ان کو وہاں سے پانی نہیں پلایا جائے گا۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کیجئے کہ اللہ ہمیں ان بدعتوں سے اور ہر اس کام سے محفوظ رکھے جس میں اللہ کی رضا شامل نہ ہو۔ سورہ کافرون، بسم اللہ الرحمن الرحیم، مکی صورت ہے، اور یہ دیکھا جائے تو پوری کی پوری ایک صورت سے ہی دین کو بیان کر دیا گیا۔ کہہ دو کہ اے کافروں، میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم کرتے ہو، نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں، اور نہ میں ان کی عبادت کرنے والا ہوں جن کی تم نے عبادت کی، نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی عبادت میں کرتا ہوں، تو لہٰذا تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین۔ یعنی خاص بالکل بتا دیا گیا کارڈ کہ اب تم اپنے دین میں مگن رہو، مجھے میرے دین پہ چھوڑ دو، نہ تم میرے راستے پہ چلو گے نہ میں تمہارے راستے پر چلوں گا، لہٰذا مختصر الفاظ میں کہ جو تمہارا دل چاہے تم کرتے رہو۔ سورہ نصر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، مدنی صورت ہے۔ آپ کے وصال سے کچھ عرصے قبل یہ صورت آخری صورت کہلاتی ہے جو اتاری گئی تھی۔ جب اللہ کی مدد آ جائے اور فتح نصیب ہو جائے، اور اے نبی تم دیکھ لو گے کہ لوگ فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں، تو یہ مطلب ایک معتبر روایت سے یہ بات ثابت ہوئی ہے
کہ یہ آپ کی وفات سے تقریباً 3 مہینے پہلے نازل ہوئی تھی، اور اس کے بعد جو آیتیں نازل ہوئی مگر کوئی پوری صورت پھر نازل نہ ہوئی۔ اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اس آیت کے نزول کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا زیادہ وقت عبادت میں، حمد و تسبیح میں گزارنے لگے تھے۔ جب اللہ کی مدد آ جائے، فتح نصیب ہو جائے، تو اے نبی تم دیکھ لو گے کہ لوگ فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں۔ فتح مکہ کے بعد دین اسلام کو اتنی ماشاءاللہ شہرت ملی اور اللہ نے ایسی مدد کی کہ دور دور سے لوگوں نے اسلام کو قبول کیا۔ تو اپنے رب کے ساتھ، اپنے رب کی محبت کے ساتھ حمد کرو، اس کی تسبیح کرو، اس سے مغفرت مانگو، بے شک وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے۔ سورہ لہب، اس کو سورہ مسد بھی کہتے ہیں، اللہ کے نام سے شروع جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ ٹوٹ گئے ابو لہب کے ہاتھ اور وہ نامراد ہو گیا۔ ابو لہب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا اور ابو لہب کے نام سے ہی مشہور تھا، اور دین کا راستہ روکنے میں اس نے جتنا زور لگایا وہ ناکامی ہوتا گیا، اور اس فقرے میں یہ بات خاص طور پہ بتا دی گئی کہ اس کا انجام کیا ہونے والا ہے، کہ اس کے ہاتھ ٹوٹ گئے، اس کا مال اور جو کچھ اس نے کمایا وہ اس کے کام نہ آیا، وہ ضرور شعلوں میں ڈالا جائے گا، اور اس کے ساتھ اس کی بیوی بھی، یعنی اس کی جو بیوی تھی وہ لگائی بجائی کرنے والی، اور اس کی گردن میں مونج کی رسی ہوگی، یعنی خاص قسم کی رسی ہوتی ہے یہ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ اس لیے بھی بتایا کہ اس عورت کا نام جو تھا، اس کی بیوی کا نام ام جمیل تھا، یہ ابو سفیان کی بہن تھی اور اسلام دشمنی میں اپنے شوہر سے کسی طرح کم نہ تھی، اس لیے ہر موقع پر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتے تھے یہ لوگ، تو لہٰذا ان کا انجام بتا دیا گیا ہے۔ سورہ اخلاص توحید کی دعوت دینے کے لیے ایک مختصر ترین سورت، لیکن بہت خوبصورت، بہت مکمل عمدگی کے ساتھ اللہ کا پیغام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہم تک پہنچاتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہو وہ اللہ ایک ہے، یکتا ہے، سب سے بے نیاز ہے، اور سب اس کے محتاج ہیں، نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد، اور کوئی اس کا ہمسر نہیں۔ اللہ کا بہترین تعارف ہے اس ایک صورت میں، کس قدر خوبصورتی سے اللہ تعالیٰ کے پوری صفات، پوری تو نہیں لیکن جو بنیادی صفات ہیں ان کے متعلق بیان کر دیا گیا ہے۔ سورہ فلق، مکی صورت، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہو میں اللہ پناہ مانگتا ہوں اللہ سے جو صبح کا رب ہے، اور ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی، رات کی تاریکی کے شر سے جب وہ چھا جائے، اور گرہوں میں پھونکنے والی یا ان عورتوں سے کے شر سے، اور حاسدوں کے شر سے کہ جب وہ حسد کریں۔ یہ دعا، یہ دو جو دعائیں، یہ صورتیں ہیں نا، سورہ فلق اور سورہ ناس، یہ موضوعتین بھی کہلاتی ہیں، اور یہ اسی لیے بار بار یہ کہا جاتا ہے کہ جب کبھی کسی بات پہ نظر کا ڈر ہو یا کوئی آپ اپنی طرف حفاظت کرنا چاہتے ہیں تو یہ دعائیں پڑھنے کا حکم ہے، یہ صورتیں پڑھنے کا حکم ہے۔ اور یہ جو خاص طور پہ بات ہوئی ہے، کیونکہ مکے کے کلچر میں جادو ٹونا اس قسم کی چیزیں بہت ہوا کرتی تھیں، اور خاص طور پہ جیسے یہ لوگ جو جادو ٹونے کا عمل کرتے ہیں، تعویذ وغیرہ جو بناتے ہیں، یہ بڑی بڑی ڈوریوں میں گرہیں ڈال کے پڑھ کے لوگوں کو دیا کرتے تھے، اور خاص طور پہ اس زمانے میں شاید ان کے ایک خاص وہ تھا کہ وہ نیلا دھاگا دیا کرتے تھے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ ان سب کے شر سے ہمیں محفوظ رکھے، اور حاسدوں کے شر سے بھی ہمیں یہاں پناہ مانگنے کی ضرورت ہے، کیونکہ حسد کرنے والا، جس سے حسد کیا جائے اس کو تو شاید کم ہی نقصان پہنچتا ہے، لیکن جو حسد کرتا ہے اس کے لیے بہت نقصان ہے، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ حسد جو ہے وہ دیمک کی طرح انسان کو چاٹ جاتا ہے۔ حسد کرنے کی ویسے کوئی وجہ بنتی تو ہے نہیں، لیکن انسان کا دماغ جو ہے نا، ہم اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ ہر چیز کی تقسیم اللہ کی طرف سے ہے، اگر ہمیں کچھ نہیں ملا اور کسی کو مل گیا تو اس میں حسد کیسا؟ لیکن انسان کو شیطان یہ بات سمجھنے کا موقع نہیں دیتا، لہٰذا ان کی شر سے بھی ہمیں پناہ مانگتے رہنا چاہیے۔ سورہ ناس، مکی صورت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہو میں پناہ مانگتا ہوں انسانوں کے رب بادشاہ اور انسانوں کے حقیقی معبود کی، اس وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے جو بار بار پلٹ آتا ہے۔ یہ بڑی خطرناک ترین چیز ہوتی ہے، کیونکہ شیطان بار بار وسوسہ ڈالتا ہے، شر ہے نا یہ، اور پھر ہم اس میں فوراً ہی آ جاتے ہیں، کیونکہ انسان ہے، جب اس کے لیے کوئی ایسی چیز نہیں پاتے تو ایک دم اس کے شر میں آ جاتے ہیں۔
تو کہو میں پناہ مانگتا ہوں انسانوں کے رب، انسانوں کے بادشاہ، انسانوں کے حقیقی معبود اور اس وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے جو بار بار پلٹ کر آتا ہے، شیطان سے، یعنی شیطان جو بار بار پلٹ کر ہمارے ایمان پر حملہ کرتا ہے، ہمیں اللہ سے دور کرتا ہے، ہمیں جنت سے دور کرتا ہے، تو اس سے ہمیں ہمیشہ پناہ مانگتے رہنا چاہیے۔ جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، خواہ وہ جنوں میں سے ہوں یا انسانوں میں سے ہوں، یہ انسان کے لیے مطلب ایک خاص وہ ہے کہ جن اور انسان سبھی کے شیطان تو ہر جگہ موجود ہے نا، اور جنوں میں بھی کچھ مسلمان ہیں کچھ شیطان ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے کہہ رہا ہے کہ ہمیں ان سب سے، ان کے خیر، ان کی شر سے دعا مانگتی رہنا چاہیے، ان سے ہمیشہ اللہ سے حفاظت طلب کرتے رہنا چاہیے۔ وما آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین کہ ہمارا قرآن ختم ہوا۔ چلیے پہلے ایک تھوڑی سی یہ دعا پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم آنس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما ونورا وہدا ورحمہ، اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لی حجتا یا رب العالمین۔ یا اللہ اس تلاوت کلام کے پاک کو میری قبر میں میری اور میری ویرانی کا ساتھی بنانا، آمین۔ اے اللہ اس قرآن عظیم کی برکت سے مجھ پر رحم فرما، آمین۔ اور یا اللہ اس کو میرے لیے رہنما، روشنی اور ہدایت اور رحمت بنا۔ اے اللہ تو مجھے یاد دلا دے کہ اسے میں جو بھول گیا اور جو تو مجھے سکھا دے اس سے جو میں نہیں جانتا، اور تو مجھے رات کے اور دن کے اوقات میں پڑھنے کی توفیق دے، اور تو اس کو میرے حق میں شہادت دینے والا بنا دے، اے رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالی ہم سب کے لیے اس قرآن کا ختم ہونا ہم سب کو مبارک ہو، اور اللہ ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم اس کو سنیں، اور اللہ اس کو ہمارے قبر کا ساتھی بھی بنانا، اور یا اللہ تو ہماری زندگی میں ہمیں اس بات کی توفیق دینا کہ ہم اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں اور اس کو اپنی زندگیوں میں لائیں۔ اور یا اللہ ہم اس سے اب تمام برکتوں کے لیے دعا مانگتے ہیں، اللہ تو اپنی برکت، رحمت اور عافیت میں رکھنا۔ یا اللہ تو ہم بہت گناہگار ہیں، اللہ ہم بہت بے حوصلہ، بڑے ہی کمزور لوگ ہیں، پل پل ہمیں شیطان کا سامنا ہوتا ہے اور ہم اکثر ہار جاتے ہیں۔ اللہ تو ہم میں یہ کمزوری دور کر دے، ہم میں اسلام کا اعتماد پیدا کر، ہمارے بچوں کو، ہمارے آنے والے بچوں کو، جو آنے والے دنوں کے امام نسلوں میں جو آنے والے دنوں میں ہمارے نسلوں میں امام بنانا ان کو، یا اللہ تو ان کو دین کی توفیق دینا، اللہ تو ان کے یہاں کے شر سے محفوظ رکھنا، خاص طور پہ یہاں جو بچے پرورش پا رہے ہیں، اللہ تو ان کے دل میں دین کی محبت ڈالنا، اللہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ڈالنا، ان کو قرآن سمجھنے کی توفیق دینا، قرآن پڑھنے کی توفیق دینا۔ یا اللہ تو ہمیں نیک، سچا اور با کردار مسلمان بنا دے۔ یا اللہ تو ہم سے وہ کام لے لے جن سے تو ہم سے خوش ہو جائے۔ یا اللہ تو ہمیں نیکی کا راستہ دکھا دے۔ یا غفور الرحیم ہم خطا کے پتلے ہیں، بے حد کمزور لوگ ہیں، تو ہمیں معاف کر دینا۔ یا اللہ تو ہماری رہنمائی فرما دے، ہمیں ہدایت اور رحمت سے نواز دے۔ یا اللہ تو ہمیں یاد دلا دے کہ ہم اپنا وعدہ بھول گئے ہیں اور ہمارے کام کیا تھے اور ہمیں کرنا کیا تھا، تو یا اللہ تو ہمیں یاد دلا دے۔ اور یا اللہ تو ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم وہ کچھ حاصل کرنے کی کوشش کریں دین میں جو ہم نہیں جانتے، جس کا ہمیں کوئی علم نہیں ہے، اگر کوشش کریں گے تو کچھ پائیں گے۔ اور یا اللہ تو اسے ہمیں توفیق دے کہ ہم قرآن کو دن رات پڑھیں، سمجھیں، اس پر تحقیق کریں، اس پہ ہم اپنی عقل اور دانش کو لگائیں، اور ہم اس کو یعنی اس کو نہ صرف یہ کہ اس کو پڑھیں سمجھیں، بلکہ کوشش کریں کہ اس کو ہم اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ یا غفور الرحیم ہماری مدد کرنا، یا غفور الرحیم ہماری مدد کرنا۔ اللہ ہم بہت کمزور لوگ ہیں، یا اللہ تو ہمیں موت کی سختی سے محفوظ رکھنا۔ یا اللہ تو ہمیں ایمان کی سلامتی کے ساتھ اپنے پاس بلانا۔ یا اللہ تو ہمیں کسی کا محتاج نہ کرنا۔ یا غفور الرحیم ہمیں عذاب قبر سے بچا لینا۔ یا اللہ تو ہمارا نامہ اعمال ہمارے سیدھے ہاتھ میں دے دینا اور ہمیں جنت کا امین بنا دینا۔ یا اللہ ہم سے راضی ہو جانا، ہم سے ایسے کام لے لے جن سے تو ہم سے راضی ہو جائے۔ یا اللہ ہم کو اس بات کی توفیق دے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنائیں، آپ کی بتائی ہوئی راستوں پر چلنے کی توفیق دے، آپ کی اتباع کریں، اس لیے کہ آج ہم نے جو کچھ بھی پڑھا ہے اس میں سب سے بنیادی چیز یہی ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں۔ اور اللہ تعالیٰ ہم نے جو کچھ بھی پڑھا ہے اس کو قبول کر لینا میرے مالک، اس میں کوئی بھی کمی بیشی رہ گئی ہو تو معاف کر دینا اللہ،
اور کل امت محمدیہ کو اس کا ثواب پہنچا دینا اللہ۔ وما آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان تمام لوگوں کا شکریہ جنہوں نے صبر کے ساتھ اس کو سنا، کیونکہ اس کے سننے میں ہی ہماری فلاح ہے۔ اللہ ہم سب کو اس بات کو سمجھنے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔